ترین جگہیں وہ بازار ہیں۔ تو جتنا ہم کم لوگوں سے ہدایہ لیں گے، جتنا ہمارا جذبہ یہ ہوگا کہ ہمارے اس سفر کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، میں اللہ کی اس پکار کا جواب دے رہا ہوں جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اعلان فرمایا۔ جب اللہ نے طوفان نوح کے بعد بیت اللہ منہدم ہو گیا اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ پھر ان حضرات نے اللہ سے قبولیت کی دعا کی۔ اللہ نے حکم دیا ہے میرے خلیل اب تم پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر بیت اللہ کی صورت میں تیار ہے، اس کے حج کے لیے آ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ میری اس پکار کو کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا اب آواز لگانا تمہارا کام، آواز پہنچانا ہمارا کام۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ اس وقت جتنی روحیں عالم ارواح میں تھی، جتنے لوگ ماؤں کے پیٹ میں تھے، جتنی انسانیت زمین پر برستی تھی، سب نے اللہ کے اس حکم کو سنا اور سب نے ان پکار کو، جس کو اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، اس نے لبیک کہا اس پکار پر، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ اسے اپنے فضل سے حرمین شریفین کی حاضری حج کی صورت میں نصیب فرمائیں گے۔ تو ہمارا مقصد اس پکار کا جواب ہے۔ جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں بائیں آگے پیچھے تا حد نگاہ جتنے حجر ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، سب حاجی کے ساتھ اس کے اکرام میں تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اتنے اعزاز کے ساتھ ہمارا وہاں استقبال ہو رہا ہو اور ہماری نیتیں بازاروں میں جانے کی ہو، اس لیے تیسری بات ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ اور چوتھی بات جو اس سفر کی تیاری میں ہے وہ حقوق العباد سے اپنے معاملے کو صاف کر لیں۔ اللہ کے بندوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہ ہو۔ اس سفر میں جانے سے پہلے ہمارے پڑوسیوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے بھائی بہنوں سے کسی سے قطع تعلق ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا پیسہ دبایا ہے، ان سارے حقوق کو ادا کر لیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو علماء نے لکھا ہر سفر سے پہلے یہ وصیت سنت ہے، لیکن اس سفر سے خاص کر پہلے ہم وصیت کر لیں اپنی اولاد کے لیے۔ کوئی لین دین کا معاملہ ہے اس کی وصیت کر لیں، نہ معلوم اس سفر سے واپسی نصیب نہ ہو اور اللہ اس سفر میں ہمیں وہیں پر وہاں کی مٹی نصیب فرما دے۔ اس لیے پوری تیاری کے ساتھ، ایسا نہ ہو ہم عرفات کے میدان میں ہوں، ہم وہاں بلک بلک کر دعائیں کر رہے ہوں اور ہمارے اوپر کسی کے قرض کا بوجھ ہو، ہمارے اوپر کہ ہم نے کسی کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا ہو اور اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے نصیب ہو رہے ہوں اور ہمارے بارے میں حکم ہو رہا ہو کہ بھائی اس کے معاملے میں اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو کہ اس کو معاملے کو روک دو اس لیے کہ اس نے میرے بندوں کے ساتھ اپنے معاملے کو درست نہیں فرمایا۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے اپنے معاملات کو درست کر لیں، حقوق العباد کو ادا کر لیں۔ ہم پر کوئی حق اللہ کے کسی بندے کا نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ جس سے ہم نے معافی نہ مانگی ہو، اپنے معاملے کو صاف نہ کر لیا ہو۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سفر کی تیاری، 5ویں نمبر کی بات یہ ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ ہم ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لے جائیں۔ بہترین توشہ اس سفر میں سوال سے اپنے کو بچانا ہے کہ وہاں ہمیں سوال نہ کرنا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ پورے سفر کے اندر ہمیں اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ توشے کی فکر کرنا اور اس توشے میں ظاہری سامان کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اعتبار سے بھی حج کی تیاری کرنا۔ ابھی سے نمازوں کی فکر کرنا، ابھی سے اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، ابھی سے قرآن کی تلاوت شروع کر دینا، ابھی سے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، یہ بھی اس سفر کا توشہ ہے۔ اگر سفر میں ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہیں، ہم جھگڑ رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، تو اس سے ہمارے سفر کے انوار و برکات ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ تیاری، ظاہری اسباب کی تیاری بھی ہم کریں، باطنی اعتبار سے بھی جو اعمال ہم نے وہاں کرنے ہیں ابھی سے ہم شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل حج کو سیکھنا، یہ بھی اس سفر کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتاً
جس شخص کے پاس اس بات کی گنجائش ہو کہ وہ بیت اللہ کا حج کر لے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ یہ وعید اس شخص کے لیے بھی ہے جس نے حج نہیں کیا، اور یہ وعید اس شخص کے لیے بھی ہے جس نے حج تو کیا لیکن حج سیکھ کر نہیں کیا۔ تو حج بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور حج سیکھ کر ہم کرنے والے ہوں کہ ہمارا عمرہ، ہمارے حج کے 5 ایام، ہماری مدینہ منورہ کی حاضری ان تمام احکام کے ساتھ، ان تمام آداب کے ساتھ ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلائے، جیسے آپ کے صحابہ نے کیا۔ اس لیے حج کے مسائل کو سیکھنا بھی اس سفر کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ مسائل کو سیکھے بغیر ہم نے اگر یہ سفر کیا اور وہاں ہم اپنی مرضی سے کرتے رہے، وہاں ہم اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو بتلاتے رہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ اس لیے اب جو ہم انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو شروع کر رہے ہیں، اب تک ہماری گفتگو کا خلاصہ وہ حج کی تیاری سے متعلق تھا۔ اب مسائل حج اور اس سفر میں کیا کرنا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے اس سفر کا جو حصے ہیں وہ 3 ہیں۔ ہمارے اس سفر کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق عمرے سے ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق حج کے 5 ایام سے ہے، اور تیسرے حصے کا تعلق مدینہ منورہ کی حاضری سے ہے۔ دیکھیں آپ یہاں پر بھی دیکھتے رہیں، لیکن زیادہ آپ سے درخواست ہے آپ میری بات کی طرف توجہ کریں، اس لیے کہ میں صرف جو لکھا ہوا ہے آپ کو وہ نہیں بتا رہا، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو زیادہ انشاءاللہ آپ میری بات کی طرف توجہ کریں، آپ کو ہر بات انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم حج افراد کہلاتی ہے۔ یہ وہ قسم ہے کہ انسان اپنے وطن سے ہی صرف حج کی نیت سے سفر کرتا ہے، حج کا احرام باندھتا ہے، وہاں جا کر ایک نفلی طواف کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ احرام میں ہی رہتا ہے۔ جب حج کے دن آ جاتے ہیں 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ، تو وہ حج کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ حلق یا قصر کرا کے احرام سے نکل جاتا ہے۔ عام طور پر یہ حج وہ لوگ کرتے ہیں جن کا قیام مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہی ہے، یا جو بالکل آخر میں جا رہے ہوں، یا وہ حج بدل کر رہے ہوں۔ حج بدل کرنے والے بھی صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں۔ تو حج بدل کی جب بات آ گئی تو آپ یاد رکھیے حج بدل کی 3 شرائط ہے۔ حج بدل کون سا حج کہلاتا ہے؟ جو کسی کی طرف سے ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے 3 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے اس پر حج فرض ہو، اگر اس پر حج فرض نہیں ہے تو حج بدل نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے وصیت کی ہو، اب اس کا انتقال ہو گیا، اس نے حج نہیں کیا، یا وہ ایسا معذور ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتا، تو اس نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے حج کر لیا جائے۔ اور تیسری شرط حج بدل کی یہ ہے کہ مکمل مال یا اکثر مال سفر کا جو خرچ ہے وہ اسی کا ہو جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ تینوں شرائط پائی جا رہی ہیں تو پھر حج بدل یہ صرف حج افراد ہو سکتا ہے، یہ دوسرا حج نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ شرائط نہیں پائی جا رہی اور آدمی ویسے ہی اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کر رہا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے کر رہا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ حج ایصال ثواب کہلاتا ہے، یہ حج بدل نہیں کہلاتا شرعاً۔ یہ ایصال ثواب ہے، اس میں آپ کوئی بھی حج کر سکتے ہیں، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کا ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عبادت جو نفلی ہو آپ پر فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہاں پر کوئی اور نفلی نمازیں ہوں، اس کو پڑھ کر آپ اس سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب فلانے کو پہنچا دیں، اور اس کے بعد بھی نیت کر کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ طواف کیا ہے، میں نے یہ عمرہ کیا ہے، اس کا ثواب فلاں زندہ کو دے دیں، فلاں مرحوم کو بخش دیں۔ اور اسی طریقے سے ایک عمل کا ثواب آپ کئی لوگوں کو بھی بخش سکتے ہیں، اور کئی اعمال کا ثواب ایک شخص کو بھی بخش سکتے ہیں، تو یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ تو یہ تو ضمن میں نے بات عرض کر دی۔ تو دوسری قسم حج کی حج قران ہے۔ پہلی قسم ہو گئی حج افراد، عام طور پر یہ حج نہیں کیا جاتا، ہمارے یہاں سے جو حجاج جاتے ہیں یہ حج افراد نہیں کرتے۔ دوسری قسم حج قران ہے۔
قران کے لفظی معنی ہوتے ہیں ملانا، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کو ایک ہی احرام کے ساتھ ملا دیا جائے۔ یہ جو یہاں پر تیسری قسم دکھائی جا رہی ہے، عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھ کر ارکان عمرہ و حج ادا کرنا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جب آپ نیت کرتے ہیں احرام کی، تو اس میں عمرے کی بھی نیت کرتے ہیں اور حج کی بھی نیت کرتے ہیں، اور جب وہاں جا کر عمرے کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو عمرے کی ادائیگی کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام سے نہیں نکلا جاتا، بلکہ انسان وہی احرام میں رہتا ہے، اس کی وہی پابندیاں رہتی ہیں۔ پھر حج کے دنوں میں اسی احرام کے ساتھ وہ حج کر لیتا ہے، اور ایک ساتھ پھر حلق یا قصر کر کے دونوں احراموں سے وہ نکل جاتا ہے۔ دونوں یعنی عمرہ بھی اور حج بھی ایک ہی احرام دونوں چیزوں کا ہے۔ تو یہ جو حج قران ہے یہ مشقت والا حج ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران فرمایا۔ عام طور پر یہ ان حجاج کے لیے آسان ہوتا ہے جو بالکل آخر میں تشریف لے جائیں، ایک دو دن پہلے وہاں جا کر عمرہ کیا لیکن حلق یا قصر نہیں کیا، اور ایک دو دن کے بعد پھر وہ منی، عرفات، مزدلفہ تشریف لے گئے، اور پھر ایک ساتھ وہ نکل گئے۔ اس حج قران میں اگر کوئی جنایت ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو جو عام حج میں ایک دم ہوتا ہے اس میں دو دم دینے پڑتے ہیں۔ اس میں مشقت بھی زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ ہے۔ تیسری قسم جو انشاءاللہ ہم سب کریں گے یہ حج تمتع کہلاتی ہے۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ تمتع کے لفظی معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا۔ اب اس میں ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک ہی سفر میں حج بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے عمرے کی نیت سے، صرف عمرے کی نیت سے آپ کا سفر ہوگا، عمرہ کر کے آپ فارغ ہو جائیں گے، اپنے سادہ لباس میں آ جائیں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور پھر حج کے دنوں میں ایک دوسرا احرام حج کا آپ باندھیں گے۔ تو چونکہ ایک سفر میں آپ نے دو فائدے اٹھا لیے، عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، تو اس سفر کو، حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ چونکہ عام طور پر حجاج یہی حج کرتے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ یہی حج کریں گے، تو اس لیے جو طریقہ میں عرض کروں گا وہ حج تمتع کا عرض کروں گا۔ اب اس سفر کے ہمارے 3 جز ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا ہم یہاں سے عمرے کی نیت سے جائیں گے، تو پہلا جز ہمارا جو اس سفر کا ہے وہ عمرہ ہے، اور دوسرا جز پھر حج کے 5 دن ہے، اور تیسرا جز مدینہ منورہ کی حاضری ہے۔ تو تینوں سے متعلق میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی جو میری گفتگو ہے جو یہاں سے ہوگی وہ حج تمتع کا جو پہلا حصہ جو عمرہ ہے۔ یہاں وطن سے انشاءاللہ جو ہم چلیں گے صرف عمرے کی نیت سے ہم احرام باندھیں گے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم عمرے کی نیت سے انشاءاللہ اپنے جسم کی صفائی وغیرہ کر کے، زائد بال، ناخن کاٹ کر، اور اسی طریقے سے ہم احرام کی نیت سے غسل کر کے، جب ہمارا اپنے گھر سے عمرے کی نیت سے چلنے کا ارادہ ہو تو اس کو میں عرض کر رہا ہوں، احرام کی نیت سے ہم انشاءاللہ سفر کر کے نکلیں گے، اور ایک غسل کر لیں گے احرام کی نیت سے۔ اور وہ احرام کی نیت سے جو ہمارا غسل ہو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نکلنے کے وقت ہی ہو، ہم ایک دن پہلے بھی کر سکتے ہیں اور چند گھنٹے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ نیت بت اس میں یہ ہو کہ میں احرام کی نیت سے غسل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، آپ احرام کی چادروں پر بھی ایسی خوشبو لگا سکتے ہیں جس کا رنگ نہ ہو، اس لیے کہ ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی ہے، ابھی پابندیاں نہیں لگی ہیں، اس لیے ابھی آپ خوشبو والے صابن سے نہائیں، خوشبو جسم پر لگائیں، خوشبو والا تیل لگا لیں، خواتین اپنے بالوں میں تیل لگا لیں، اسی طریقے سے احرام پر ایسی خوشبو لگا لیں یا جسم پر جس کا دھبا نہ آئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھ کر نکلے تو پوری فضا جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو گئی، تو اس سے پہلے خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جب انشاءاللہ آپ احرام کی چادریں پہن لیں گے اور احرام کی نیت سے پھر 2 نفل پڑھ لیں گے۔ یہ جو 2 نفل ہیں یہ گھر سے نکلتے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نیت ابھی ہم گھر پہ نہیں کر رہے، نہیں ہم نیت ایئرپورٹ پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ 2 نفل ہم نے احرام کے پڑھنے ہیں جو ہم گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر سے خوش و خرم سورہ قریش پڑھ لیں، سورہ قدر پڑھ لیں، اور خوش و خرم گھر سے نکلیں کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بلا رہے ہیں، نوازنے کے لیے
بلا رہے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرے اور حج پہ در پہ کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ حج اور عمرہ یہ فقر کو بھی مٹاتا ہے، گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، کما تنفی النار خبث الحدید، جیسا کہ آگ لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے، یہ عمرہ اور حج ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، فقر کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو خوش و خرم نکلنا ہے کہ اللہ میں اس سفر کی برکت سے انشاءاللہ مالی اعتبار سے بھی نوازیں گے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم ہم روانہ ہوں۔ اور اس کے بعد احرام کی چادریں ہم گھر سے بھی پہن کے نکل سکتے ہیں اور ایئرپورٹ پر بھی جا کے پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین جو اسکارف انہیں پہننا ہے، ہیڈ والی نقاب لگانی ہے، وہ گھر سے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے نیت نہیں کی، ابھی ہم پر کوئی پابندی نہیں لگی۔ ہم انشاءاللہ جب ایئرپورٹ پہ امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہو جائے اور جہاز ہمارا اڑنے لگ جائے تو ضروریات سے فارغ ہو کر 15-20 منٹ میں یہ اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری فلائٹ لیٹ ہو جائے یا ہماری فلائٹ مس ہو جائے یا کینسل ہو جائے تو اگر نیت اپنے گھر سے احرام کی کر لی ہوگی تو ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ اس لیے جب جہاز اڑنے لگ جائے اور یقین ہو جائے کہ اب فلائٹ کینسل ہونے کا چانس نہیں ہے، اس کے بعد جہاز میں ہم انشاءاللہ نیت کر لیں تو احرام کی پابندیاں اس کے بعد ہم سے شروع ہوں گی۔ اس سے پہلے کوئی بھی چیز خوشبو والی ہم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی خوشبو والی چیز کھا پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب ہمارا جہاز اڑ جائے، اور ویسے تو ہم احرام کی نیت میقات سے پہلے تک کر سکتے ہیں، یہاں سے گزرتے ہوئے میقات آئے گی اور چاروں طرف میقات کھول لیجئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقاتیں بیان فرمائی ہے۔ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ النَّجْدِ يَلَمْلَمْ وَلِأَهْلِ قَرْنُ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ۔ تو یہ 5 میقاتیں ہیں۔ ہم جو یمن سے، پاکستان سے، بھارت سے جاتے ہیں تو ہماری میقات یلملم آتی ہے۔ یہ یلملم جو میقات ہے یہ بیسک ایک حدود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور وہ 5 طرف سے مقرر ہیں کہ اس طرف سے جو آئے، اس طرف سے جو آئے، اس کی یہ میقات ہے۔ مدینہ سے جو جاتے ہیں ان کی میقات جو سب سے پہلا آپ دیکھ رہے ہیں ذو الحلیفہ ہے، ان کو ابیار علی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ میری طرف توجہ فرمائیں، ان میقات سے جو بھی گزرے اور اس کی نیت مکہ مکرمہ جانے کی ہو تو اس پر عمرہ یا حج کا احرام باندھنا لازم ہوتا ہے۔ اگر بغیر احرام کی نیت کے ہم ان میقات سے گزر جائیں گے تو پھر ہم پر دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش فرما کر، اگر نیند آنے کا خطرہ ہے تو آپ جب جہاز اٹھ جائے کھا پی لیں، اور نیند آنے کا خطرہ ہو تو پہلے آپ احرام کی نیت اور تلبیہ پڑھ لیں تاکہ ایک مسئلہ حل ہو جائے، اور فکر نہ ہو کہ یلملم آنے سے پہلے ویسے عام طور پر جدہ پہنچنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب میقات آ گئی ہے، جنہوں نے نیت کرنی ہے نیت کر لیں۔ تو ہم اس سے اگر تھوڑا پہلے کر لیں گے، گھنٹہ پہلے کر لیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انشاءاللہ جب ہماری نیت کا ارادہ ہو، احرام کی نیت کا ارادہ ہو، تو مرد حضرات نے سلے ہوئے کپڑے اتار لیے، احرام کی چادریں پہن لیں، 2 پٹی کے چپل پہن لیے۔ پابندی ان کے اوپر یہ ہے کہ پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، تو 2 پٹی کے چپل مرد حضرات نے پہن لیے، اور اسی طریقے سے اپنا سر کھول لیا، اپنا چہرہ کھول لیا۔ خواتین نے ایسا برقع چہرے سے ہٹا لیا جو چہرے سے لگ رہا ہو، ہیڈ والی نقاب پہن لی، اور اس کے بعد یاد رکھیے یہ جو چادریں ہیں یا خواتین کا جو اسکارف ہے یہ احرام نہیں ہے، یہ تو احرام کی ایک پابندی ہے کہ سلا ہوا کپڑا مرد حضرات نے نہیں پہننا۔ اس لیے اگر وہ رومالی سر سے ہٹاتی ہیں خواتین، اسکارف ہٹاتی ہیں وضو کے دوران، خاص کر وہ اسی کے اوپر مسح کر لیتے ہیں کہ اس کو اتارا نہیں جا سکتا، یا مرد حضرات سمجھتے ہیں یہ چادریں نہیں اتار سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چادریں اتار بھی سکتے ہیں، چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ حج کے بیان میں آپ سنیں گے کہ عرفات کے میدان میں غسل کرنا مستحب ہے، ہم وہاں چادر اتار کر شاور بھی لیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ چادریں احرام ہیں، یہ چادریں احرام نہیں، یہ تو ہم نے گھر سے پہنا ہوا ہے، لیکن ہماری یہ ایک پابندی ہے جو ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ اب نیت کرنے کا وقت آیا ہے تو اس سے پہلے ہم نے
2 پٹی کے چپل پہن لیے، اور اسی طریقے سے ہم نے چادریں پہن لی، سلا ہوا کپڑے اپنے جسم سے ہٹا لیا۔ اب اس کے بعد ہم احرام میں داخل ہونے کے قریب ہیں۔ تو یاد رکھیے عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، جس میں سے 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ تو 2 فرض ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک احرام ہے اور دوسرا طواف ہے۔ اور جو 2 واجب ہیں وہ کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی ہے اور اس کے بعد حلق یا قصر ہے۔ یہ 4 کام انشاءاللہ جب ہم کر لیں گے ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام میں نے عرض کیا احرام، دوسرا کام انشاءاللہ مکہ مکرمہ پہنچ کر ہم نے طواف کرنا ہے، یہ 2 فرض ادا ہو گئے ہمارے۔ پھر تیسرا کام صفا مروہ کی سعی ہوگی، اور چوتھا کام حلق یا قصر ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا عمرہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آگے احرام، جو سب سے پہلا کام ہے، احرام نام ہے 2 چیزوں کا، نیت اور تلبیہ۔ اگر ہم نے ایک کام کیا، ہم نے نیت تو کر لی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، لیکن ہم نے تلبیہ نہیں پڑھا تو ہم احرام میں داخل نہیں ہوں گے، ہمارا احرام شروع نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے صرف تلبیہ پڑھ لیا لبیک اللہم لبیک، ہم نے نیت نہیں کی تو بھی ہمارا احرام شروع نہیں ہوگا۔ تو احرام 2 چیزوں کا نام ہے، نیت مع تلبیہ، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، یہ فوراً ہمارا ساتھ ساتھ ہو۔ تو نیت آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں عربی میں، اگر اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور اردو میں کر لے اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ اور اس نیت کے فوراً بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ اسی طرح پڑھنا ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ آپ وہاں حاجیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، حاجی اس طرح پڑھ رہے ہوں گے، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم اس طرح نہیں پڑھتے الحمدللہ رب یہ ایک ہی جملہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تلبیہ کی جو کلمات ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ آپ 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر ہم تلبیہ نیت کے فوراً بعد انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ہم سنت کے مطابق احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد 1-2 منٹ ہم دعا مانگ لیں۔ اگر یہ دعا یاد ہو، جیسے میں نے عرض کیا، ہمیں قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں، جنت مانگتا ہوں، آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو احرام کی نیت کرنے کے بعد، تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا بھی مانگ لیں، اس کے علاوہ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اور اب اس کے بعد احرام کی تمام پابندیاں آپ پر لازم ہو گئی۔ جو مرد حضرات کے لیے الگ سے پابندیاں ہیں، ان میں ایک سلا ہوا کپڑا ہے کہ سلا ہوا کپڑا انہوں نے نہیں پہننا۔ سلے ہوئے کپڑے کی پابندی کا مطلب کیا ہے کہ جسم کی شیپ پر جو سلا ہوا اسے نہیں پہننا۔ باقی احرام کی چادروں پر اگر کناروں پر کوئی سلائی لگی ہوئی ہے یا کوئی جیب کسی نے سی دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کوئی بیلٹ باندھا ہو، بیلٹ پر سلائی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جسم کی شیپ پر، جیسے بنیان ہے، شلوار ہے، قمیض ہے، یہ جسم کی شیپ پر سلے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پہنا جا سکتا۔ موزے ہیں، مرد حضرات یہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ اگر 12 گھنٹے تک کوئی سلا ہوا کپڑا پہنا ہے تو اس پر پھر جا کر دم آتا ہے۔ تو یہ ایک پابندی مرد حضرات کے لیے ہے۔ اور دوسری پابندی مرد حضرات کے لیے جو الگ سے ہے، سر اور چہرہ انہوں نے ڈھکنا نہیں ہے۔ 12 گھنٹے تک مسلسل سر اور چہرہ اگر ڈھنکا تو جا کر دم ہے، 1 گھنٹے تک ڈھنک لیا یا ماسک لگا لیا تو اس پر جا کر دم تو نہیں ہے، صدقہ دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے ایک دم ہوتا ہے، وہ دم کسے کہتے ہیں؟ بکرا ذبح کرنا، وہ حدود حرم میں ہی کرانا پڑتا ہے۔ اور ایک صدقہ ہوتا ہے، جو 2 کلو آٹے کی قیمت جو ہم یہاں صدقہ فطر دیتے ہیں، وہاں کے حساب سے 15-16 ریال بنتے ہیں۔ اور ایک اس سے کم صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ واجب نہیں ہوتا، وہ ایک ویسے ہی آپ کو 1 مٹھی 2 مٹھی دینا پڑتے ہیں۔
تو یہ 3 طرح کے یہاں پر میں آپ کو پابندیوں میں باتیں عرض کروں گا۔ اگر 12 گھنٹے تک مسلسل چہرے پر ماسک لگا رہا یا سر ڈھکا رہا تو اس سے جا کے دم آئے گا۔ 1 گھنٹے تک اگر رہا تو اس سے صدقہ فطر آئے گا، اور اگر اس سے کم تھوڑی دیر کے لیے کپڑا لگ گیا یا ٹیشو لگ گیا یا ہلکا سا خواتین کے کپڑا چہرے پر ٹچ ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح خواتین کے لیے پابندی ہے کہ چہرے پر مستقل کپڑا نہیں لگانا۔ اگر چہرے پر وہ ہوا سے لگ رہا ہے، جو انہوں نے ہیڈ والی نقاب پہنی ہوئی ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مستقل کپڑا چہرے پر لگانا یا ماسک پہننا یہ ایک احرام کی پابندی ہے جو نہیں کرنا۔ باقی مرد حضرات کے لیے 2 پٹی کے چپل پہننے ہیں، یعنی پاؤں کی جو یہ ابری ہوئی ہڈی ہے، اس ابری ہوئی ہڈی کو کھلا رکھنا ہے، جو پاؤں کی انگلیوں کے اوپر سے شروع ہوتی ہے اور پنڈلی جب ختم ہوتی ہے اس کے نیچے سے، اور ٹخنے اور اس کے پیچھے کی جو ہڈی ہے اس کو بھی کھلا رکھنا ضروری ہے۔ آج کل احرام کی چپلیں الگ سے لوگ فروخت کر رہے ہیں، اس میں نقصان یہ ہے کہ ٹخنے اور ٹخنے کی پچھلی ہڈی چھپ جاتی ہے، تو وہ چپلیں پہننا درست نہیں ہے۔ صرف 2 پٹی کے چپل آپ پہن سکتے ہیں جس میں 1.5 انچ کے برابر وہ اس کی پٹیاں ہوں۔ اس طریقے سے یہ ایک پابندی مرد حضرات کے لیے ہے۔ اسی طرح مرد اور خواتین دونوں کے لیے ایک مشترکہ پابندی، خوشبو نہیں استعمال کرنی۔ خوشبو والی وہ اشیاء جس کا مقصد ہی خوشبو ہو، جیسے خوشبودار تمباکو ہے، پان ہے، سونف ہے، ان کا استعمال نہیں کرنا کہ یہ مکروہ ہے۔ باقی خوشبو والا صابن اگر پورے جسم پر مل لیا تو دم آئے گا، خوشبو اگر ایک عضو پر مکمل لگا لی تو بھی دم آئے گا۔ اس لیے اس پورے سفر میں جگہ جگہ کہیں پر شیمپو پڑا ہوا ہے، خوشبودار صابن پڑا ہوا ہے، تو جب سے آپ نے نیت کر لی ہے، یا احرام میں کھانے کو جو جہاز میں جو کھانا ملتا ہے اس میں وہ خوشبو والا ٹیشو دے دیتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے اب ہم نے احتیاط کرنی ہے جب تک ہم مکمل، حتیٰ کہ جب آپ حلق کے لیے حجام کے پاس جائیں گے تو شاید وہ کوئی خوشبو والا پانی آپ کے سر پر لگا دے، خوشبو والا پاؤڈر لگا دے، تو جب تک آپ کا حلق نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ نے خوشبو سے احتیاط کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اب تو یہ بات مشکل ہے، لیکن پہلے یہ جب کھلا ہوتا تھا تو بیت اللہ کے پردے ہیں، اسی طرح حجر اسود ہے، ملتزم ہے، حتیم ہے، ان سب جگہوں پر خوشبوئیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو احرام کی حالت میں ان جگہوں پر ہاتھ نہیں لگانا۔ جب تک ہمارا احرام چل رہا ہے، ہم طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، تو کسی جگہ کو ایسی جگہوں پر جہاں خوشبوئیں لگی ہوتی ان کو چھونا نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر خوشبو ہم نے استعمال کی اور پورے عضو پر خوشبو لگ گئی تو پھر دم لازم ہوتا ہے، یہ ایک پابندی ہے۔ اسی طرح بال نہیں کاٹنے، جسم کے کسی بھی حصے کے یا سر کے بال کاٹنا یا رگڑنا یہ منع ہے۔ اگر بغیر کاٹے اور بغیر رگڑے اگر آپ کے احرام کی چادروں پر کوئی بال لگ گئے، یا آپ وضو کر رہے آپ کے ہاتھ میں خود سے کچھ بال آ گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جب تک آپ رگڑیں نہیں، رگڑیں گے اگر اس سے بال ٹوٹیں گے تو 1 بال پر 1 مٹھی صدقہ 1 ریال آپ دے دیں، 2 بال پر 2 مٹھی صدقہ 2 ریال دے دیں، 3 بال پر 3 مٹھی صدقہ 3 بال دے دیں، 3 ریال دے دیں، اور 3 بال سے زائد اگر آپ کے بال رگڑنے سے توڑیں آپ نے تو 2 کلو آٹے کی قیمت دے دیں۔ اور احتیاطاً میری آپ سے درخواست ہے، عمرے سے فارغ ہو کے وہ الحمدللہ سب اہتمام کرتے ہی ہیں کہ کچھ روپے وہ وہاں کے خادموں کو ہم بطور صدقے کے دے دیں، کہ اگر ہم نے کوئی بال توڑے ہوں، غلطی سے کوئی ناخن ٹوٹ گیا ہو، تو اس طرح ہم جب تھوڑا صدقہ دے دیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، میں نے عرض کیا، یہ کب دینا پڑتا ہے؟ جب رگڑنے سے بال ٹوٹے۔ اگر بغیر رگڑے ویسے ہی آپ نے شاور لیا یا آپ نے وضو کیا یا آپ کے احرام کی چادروں پر کچھ بال لگ گئے یا خاتون نے سر کا مسح کیا اور ایک آدھا بال ہاتھ میں آ گیا، رگڑا نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم مکہ مکرمہ تک پہنچ جائیں گے، اور اس پورے سفر میں جب تک احرام نہیں کھلتا ازدواجی تعلق کی بات نہ کرنا، یہ بھی ایک پابندی ہے۔ تو ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پہ پہنچنا ہے، تلبیہ کی کثرت کرتے ہوئے۔ اب ہمارا وظیفہ، ہماری سواری پر بیٹھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، نمازوں کے بعد جب تک ہم وہاں پر پہنچ گئے، ہوٹل میں داخل ہو گئے اور وہاں پر اپنا سامان رکھا ہوا ہے، ابھی ہم وہاں پہنچے، جب تک ہمارا طواف شروع نہیں ہو جاتا ہمارے پاس تلبیہ کا وقت ہے۔ جیسے ہی ہمارا طواف شروع ہوگا
تلبیہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ طواف شروع ہونے سے پہلے تک یہاں سے احرام کی جب سے آپ نے نیت کی ہے اس وقت سے لے کر تلبیہ پڑھا ہے، جتنی کثرت سے تلبیہ پڑھیں گے انشاءاللہ حج اتنا ہی حج مبرور بنے گا۔ اور اس استحضار کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، اے اللہ آپ نے بلایا میں حاضر ہو گیا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ آپ نے بلایا میں حاضر ہو گیا۔ اس نیت سے انشاءاللہ تلبیہ پڑھیں اور اس استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ میرے دائیں بائیں اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں آگے پیچھے تا حد نگاہ میرے ساتھ، یہ درخت بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، پتھر بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ ایک کام عمرے کا مکمل ہو گیا جو احرام ہے۔ اب دوسرا کام ہم نے طواف اور تیسرا کام صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، تو جلد بازی نہ کریں۔ دیکھیں ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کتنے سالوں کے بعد جا رہے ہیں، کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہے، تو ایک کیفیت کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کو دیکھیں، وہاں ہمارے اوپر ایک کیفیت ہو، دعا مانگنے کی کیفیت ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم پر تھکن نہ ہو۔ تو اس لیے جلد بازی نہ کریں۔ دیکھیں یہ احرام ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ اس کی پابندیوں سے۔ ابھی ہم ایک دن رہنے کی مشق کریں، ہم نے حج میں 3 دن تک احرام میں رہنا ہے، ہم چند گھنٹوں میں بس فٹافٹ نکلنے کی اگر کریں تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت نہیں بن پاتی، وہ دعاؤں میں لذت نصیب نہیں ہوتی۔ تو 2-4 گھنٹے آپ آرام کر کے جو وقت طے ہو، یا اپنے حساب سے اپنی مرضی سے بھی آپ جا سکتے ہیں، گروپ کے ساتھ بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ پھر آرام کر کے آپ روانہ ہوں گے مسجد حرام کی طرف، اور مسجد حرام میں سنت کے مطابق داخل ہوں گے، اعتکاف کی نیت کر کے دعا پڑھ کر بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اس طریقے سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ یہ نگاہوں کو نیچے کیوں رکھنا ہے؟ اس لیے کہ پہلی نظر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم نے پہلی نظر چلتے چلتے ڈال دی، ہم نے دعا نہیں مانگ سکیں گے ہم۔ اس لیے نگاہ کو نیچے رکھتے ہوئے جب ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پر ہم پہلی نظر کے بعد تسلی سے دعا مانگ سکیں گے، پھر ہم بیت اللہ پر نظر ڈالیں گے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے ایسی جگہ جب پہنچ جائیں گے اور بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو سب سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں۔ اس موقع پر جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ جو دعا پہلی نظر میں مانگی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلا جملہ جو آپ بولیں، بلکہ 2 منٹ 3 منٹ جتنی آپ دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ سب قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے اب چونکہ طواف شروع کرنا ہے تو ہم سبز لائٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اب مرد حضرات نے 3 کام اور خواتین نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو مرد و خواتین نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے تلبیہ بند کر دینا ہے۔ پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی میری بات کی طرف آپ توجہ کریں، اب ہم نے تلبیہ بند کر دینا ہے، اس لیے کہ اب ہمارا طواف شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلا کام تلبیہ بند ہو گیا۔ دوسرا کام مرد حضرات نے کرنا ہے، اپنا داہنا کندھا کھولنا ہے۔ یہ داہنا کندھا جو ہے یہ استباع کہلاتا ہے۔ داہنا کندھا یہ صرف طواف کے 7 چکروں میں کھلا رہے گا۔ ابھی طواف شروع ہو رہا ہے، اس کو آپ کھول لیں اور جیسے ہی 7 چکر ختم ہوں گے اس کو فوراً بند کر لینا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو یہیں سے بیچارے اپنا کندھا کھول لیتے ہیں، بہت سے لوگ صفا مروہ کی صحیح میں اپنا کندھا کھلے رکھتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ طواف کے صرف 7 چکروں میں مرد حضرات یہ داہنا کندھا کھولیں گے تو اس کے لیے اس کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا ہے، تو آپ کا داہنا کندھا کھل جائے گا۔ اور تیسرا کام جو مرد و خواتین دونوں نے کرنا ہے وہ طواف کی نیت کرنا ہے۔ اللہم انی ارید طواف العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں عمرے کی طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ ایک ہمارا تلبیہ بند ہو گیا، مرد حضرات نے داہنا کندھا کھول لیا اور طواف کی نیت کر لی، مرد نے بھی خواتین نے بھی۔ اب یہ طواف چونکہ عمرے کا طواف ہے، اس میں آپ نے عمرے کا طواف کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ جب حج کا طواف زیارت کریں گے تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے اللہ میں حج کا طواف کر رہا ہوں۔ اسی طرح عام طواف جب آپ کریں گے تو اللہ میں نفلی طواف، تو صرف نیت کا فرق ہے، باقی طریقہ طواف کا ایک ہی ہے، اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ جائیں گے۔ یہ حجر اسود سے ہمارا طواف شروع ہوگا اور حجر اسود پر ہمارا طواف ختم ہوگا۔ تو حجر اسود کی سیدھ جو ہے اس کے لیے سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کی نشانی، اور اس سبز لائٹ کی بالکل سیدھ میں جب ہم آ جائیں گے اور ہمارا رخ حجر اسود کی طرف ہوگا
تو ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ یہ طواف شروع کرتے ہوئے ہمارے دو کام ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ استقبال حجر اسود۔ استقبال کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یوں کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دینا۔ اور دوسرا کام استلام حجر اسود ہوگا۔ یہ استلام حجر اسود کے بوسے کا اشارہ، یہ ہر چکر میں حجر اسود کے سامنے ہوگا۔ ابھی پہلے چکر میں بھی، آخری چکر میں، یہ پہلے اور آخری میں استلام یہ سنت مؤکدہ ہے، باقی چکروں میں بھی سنت ہے لیکن اتنی تاکید نہیں ہے۔ تو ابھی ہم طواف شروع کرنے سے پہلے دو کام کر رہے ہیں حجر اسود کی سیدھ میں آ کر۔ ایک استقبال حجر اسود، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ دوسرا استلام حجر اسود، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اس طریقے سے اب ہمارا طواف انشاءاللہ دائیں طرف چلنا شروع کر دیں گے تو طواف شروع ہو جائے گا۔ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ اپنے کندھوں کو ہلا کر پہلوانوں کی طرح چلنا۔ یہ اس انداز سے ہو کہ آس پاس کسی کو کوہنیاں نہ لگیں، اور یہ صرف 3 چکروں میں سنت ہے۔ اگر ایک چکر میں آپ بھول گئے تو 2 میں کر لیں، بقیہ 2 میں بھول گئے، تیسرے میں یاد آیا تو تیسرے میں کر لیں، لیکن یہ آخری 4 چکروں میں سنت نہیں ہے۔ یہ رمل صرف پہلے 3 چکروں میں سنت ہے کہ پہلوانوں کی طرح کڑ کر کر چلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یہ سنت ہے۔ یہ صرف اس طواف میں ہوگا جس کے بعد سعی ہے، عام طوافوں میں ہم یہ نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم نے طواف کو شروع کر دینا ہے رمل کرتے ہوئے، اور نیچی نگاہ رکھ کر طواف کرنا۔ یاد رکھیں طواف میں 2 باتیں نہیں کرنی۔ ایک بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، صرف بیت اللہ پر ہماری نظر حجر اسود کے استلام کے وقت تو پڑ سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ مکروہ ہے۔ دوسرا طواف میں ہم دعائیں مانگیں تو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو سامنے نگاہوں کو رکھتے ہوئے بعض حضرات پیچھے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے اپنا سینہ بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں یا پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، تو پھر ایک آدھ قدم پیچھے ہو کر آپ دوبارہ اس کو آپ چل لیں تاکہ آپ کا طواف بلا کراہت ہو جائے۔ اس طریقے سے کوئی مخصوص دعا اس میں لازم نہیں ہے، البتہ جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ پہنچے، رکن یمانی یہ حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے، جب رکن یمانی آپ کراس کریں حجر اسود کی طرف تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سنت ہے۔ اور ایک وہ دعا جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی جو ہر موقع پر ہم نے مانگنی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، یہ دعا بھی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سنت ہے۔ اور آپ یاد رکھیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جو دعا آپ مانگیں گے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیں گے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ جب حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے، اب بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے ابھی حجر اسود آیا نہیں ہے، استلام شروع کر دیں گے، تو آپ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ لائٹ کو دیکھیے، آپ بیت اللہ کو بار بار نہیں دیکھیے حجر اسود آیا نہیں آیا، اس سے آپ کا طواف مکروہ ہو رہا ہے۔ آپ دائیں طرف لائٹ کو دیکھتے رہے، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے ہیں تو دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو آپ نے چوم لینا ہے۔ اس موقع پر بیت اللہ پر نظر پڑ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر دوسرا چکر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اسی طریقے سے تیسرا چکر، تو یہ 7 چکر 8 استلام کے ساتھ ہو جائیں گے۔ 7 چکر ہوں گے اور 8 استلام، ایک استلام پہلا آپ نے کیا اور ایک آخر میں، تو 8 استلام ہو گئے۔ تو 7 چکر 8 استلام کے ساتھ جب ہو گئے تو الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا۔ اب طواف کے بعد 3 ضمنی کام کرنے ہیں، طواف کے بعد 3 ضمنی کام کرنے ہیں، اور یہ 3 ضمنی کام ہر طواف کے بعد، عام حالت میں بھی انشاءاللہ جب آپ طواف کریں گے تو بھی طواف کے بعد 3 ضمنی کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ضمنی کام ملتزم پر دعا ہے۔ یہ ملتزم کیا ہے؟ یہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے۔ اس کی سیدھ میں آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں، 2 منٹ 3 منٹ، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دوسرا کام جو انشاءاللہ دوسرا ضمنی کام کرنا ہے وہ طواف کے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ یہ طواف کے 2 نفل کوشش کر کے مقام ابراہیم کی سیدھ میں پڑھ لیں۔ مقام ابراہیم کی سیدھ میں اگر آپ کو جگہ مل جائے
ورنہ یہ پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے لیکن ہے نفل، اور جب نفل ہے تو اس نفل ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ضروری ہے کہ مکروہ وقت نہیں ہو۔ اب نفل نماز کے 2 وقت مکروہ ہیں، ایک فجر کا جو مکمل وقت ہے، اس میں فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، اور دوسرا آپ نے جب عصر کی نماز پڑھ لی تو آپ نے عصر کی جب پڑھ لی اس کے بعد سے مغرب تک کا وقت، آپ نے جب تک عصر نہیں پڑھی آپ کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں، عصر جب آپ نے پڑھ لی اس کے بعد سے مغرب تک نفل نماز کا وقت مکروہ ہے۔ اگر اس دوران آپ کا طواف مکمل ہو جاتا ہے تو آپ صحیح شروع کر دیں، عام حالت میں آپ کا طواف مکمل ہو گیا آپ دوسرا طواف شروع کر دیں، لیکن مکروہ وقت میں نفل نہیں پڑھنے۔ تو یہ دوسرا ضمنی کام ہو گیا، ملتزم پہ دعا ہو گئی، اور دوسرا ضمنی کام اس کے بعد 2 رکعت نفل ہو گئی، اور تیسرا جو ضمنی کام ہم نے کرنا ہے وہ زمزم پینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے طواف کے بعد زمزم پینا۔ آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے اللہ اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا مومن خوب زمزم پیتا ہے اور منافق جو ہے وہ زمزم زیادہ نہیں پی سکتا۔ اگر یہ دعا یاد ہو زمزم پینے کی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں آپ سے نفع پہنچانے والا علم اور وسیع روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ اور زمزم کا پانی بیت اللہ کے سامنے جب ہم پئیں تو ہم کھڑے ہو کر پئیں، باقی دنیا میں کہیں بھی پئیں تو پھر بیٹھ کر پئیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر پینے کا جو مقصد ہے وہ برکت کا پہنچنا ہے کہ اللہ پورے جسم میں زمزم کی برکت نصیب فرما دے۔ تو جب یہ 3 ضمنی کام ہو گئے آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ عمرے کے 2 کام ہو گئے، ایک احرام ہو گیا، ایک طواف ہو گیا۔ طواف کے بعد 3 ضمنی کام ہو گئے، ملتزم پہ دعا ہو گئی، 2 نفل ہو گئے، زمزم پی لیا۔ اب ہم نے تیسرے کام کے لیے جو صفا مروہ کی سعی ہے اس کے لیے صفا کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں وہ ایک نواں استلام ہے۔ یہ نواں استلام اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ سعی سے پہلے استلام ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو دوبارہ حجر اسود کی سیدھ میں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب صفا کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہاں بھی ہری لائٹس لگی ہوئی ہوں گی، تو اس ہری لائٹس کی سیدھ میں آپ نے ایک نواں استلام کرنا۔ اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چوم لینا ہے، تو وہ ہری لائٹ علامت ہوگی کہ اس کے سیدھ میں حجر اسود، اگرچہ حجر اسود آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد سعی کے لیے ہم صفا کی طرف جائیں گے تو صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور چوتھا کلمہ، اور اگر یہ آیت یاد ہو ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے بڑی سی، اگر یاد نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو یہاں ضروری ہے یہ چوتھا کلمہ، درود شریف، یہ سب مستحب ہے، لیکن جو ضروری کام ہے وہ سعی کی نیت ہے، اور آپ ان الفاظ سے کر لیں اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ۔ اب یہ چونکہ سعی عمرے کی ہے تو اللہم انی ارید السعی العمرہ، کہ اللہ میں عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس سعی کی نیت کے بعد انشاءاللہ آپ 2-3 منٹ صفا پہاڑی پر دعا کر لیں گے قبلہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ یہ صفا پر، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، ہر چکر میں جب آپ صفا پر اور مروہ پر آئیں 2-3 منٹ دعا فرما لیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ پھر یہ نیت کر لی، دعا مانگ لی، اب آپ مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ جب مروہ کی طرف چلنے کے لیے ہم روانہ ہو جائیں گے تو راستے میں کچھ ہری لائٹس آئیں گی، ان ہری لائٹس کے نیچے سے مرد حضرات جب گزریں تو تھوڑا سا لپک کر، بہت زیادہ تیز تو نہیں دوڑنا لیکن تھوڑا سا دوڑنے کے انداز میں لپک کر چلنا، اور خواتین اپنی ہیئت پر چلیں، اور جب مرد حضرات لائٹس کراس کر لیں تو رک جائیں، اپنی خواتین کو جب وہ آ جائیں ان کے ساتھ پھر آگے سعی کو وہ جاری رکھیں، اور مروہ تک پہنچنے کے بعد یہ ایک چکر ہو جائے گا۔ اگر یہ دعا یاد ہو درمیان میں رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، جیسے وہاں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا دعا سنت سے ثابت ہے، تو سعی کے اندر، سعی کے درمیان کثرت سے یہ دعا پڑھنا، رب اغفر ورحم
انت الاعز الاکرم رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، اس دعا کو پڑھ لیں انشاءاللہ جتنا ہو سکے۔ تو صفا سے مروہ ایک چکر ہو گیا، مروہ پہ بھی اسی طرح قبلہ رخ ہو کر 2-3 منٹ دعا کر لیں، پھر صفا کی طرف صفا پر آ جائیں تو یہ 2 چکر ہو گئے، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا، اس طریقے سے یہ سعی صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پر ختم ہو جائے گی 7 چکر۔ جب مروہ پر یہ سعی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو ہمارا عمرے کا تیسرا کام مکمل ہو گیا۔ اب عمرے کا ہمارا چوتھا کام رہ گیا ہے اور وہ ہے حلق یا قصر۔ حلق یا قصر، حلق کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعائیں دی ہیں۔ اللہم ارحم المحلقین، کسی نے کہا رسول اللہ قصر کرنے والے کو بھی دعا دے، پھر آپ نے دعا دی اللہم ارحم المحلقین، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا وللمقصرین، اے اللہ قصر کرنے والوں کو بھی آپ ان پر بھی رحم فرمائیے۔ تو کوشش فرما کر ہم جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کر لیں کہ ہم مرد حضرات حلق کرا لیں۔ باقی اگر بال بڑے ہیں، عمرے میں قصر کرا لیا، پھر دوسرا عمرہ کی اللہ نے توفیق دی یا حج کیا اس میں حلق کرا لیا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اگر قصر کراتے ہیں یا خواتین قصر کرتی ہیں تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ چوتھائی سر کے بالوں سے 1.5 انچ بال لینا یہ ضروری ہے احرام سے نکلنے کے لیے۔ دیکھیں آخر سے دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے خواتین اپنے سر کے بالوں کو آخر سے 1.5 انچ خود کاٹ لیں۔ اب خود کاٹ لے یا کسی اور سے کٹوا لیں، لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں میری بات کو آپ توجہ سے سنیے، مرد حضرات بھی اگر قصر کرنا چاہتے ہیں تو چوتھائی سر سے 1.5 انچ کے بال کاٹنا یہ احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے چوتھائی سر پہ 1.5 انچ کے برابر بال نہیں ہیں تو پھر آپ کو حلق ہی کرانا پڑے گا۔ تو خواتین اگر اس کا اہتمام کر لیں اور پورے سر سے 1.5 انچ کے برابر بال کاٹنا یہ سنت ہے۔ اگر آپ نے پورے سر سے 1.5 انچ کے برابر بال کاٹے تو سنت کے مطابق قصر ہو گیا، اور اگر چوتھائی سر سے بھی 1.5 انچ کٹ گئے تو آپ احرام سے نکل گئے، یہ واجب ہے، کم از کم درجہ ہے۔ تو اس لیے خواتین اپنے بالوں کے 3 حصے کر لیں یا 2 حصے کر لیں، اور ہر جگہ سے الگ الگ اگر 1.5 انچ کاٹ لیں گے تو اس سے مکمل ان کا سنت کے مطابق قصر ہو جائے گا، اور جیسے ہی حلق یا قصر ہو جائے گا تو احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی، عمرے کے چاروں کام ادا ہو جائیں گے۔ پہلا کام احرام تھا، دوسرا کام طواف تھا، تیسرا کام صفا مروہ کی سعی تھی، چوتھا کام حلق یا قصر تھا، اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ تمام پابندیاں ختم ہو گئی، عام کپڑوں میں آ گئے، اور اس کے بعد کا جو وقت ہے اس میں آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں جسے تنعیم کہا جاتا ہے، اور جعرانہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد عائشہ میں حضرت عائشہ کو حکم دیا وہاں سے کرنے کا، اور جعرانہ سے آپ نے خود یہ عمرہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے کوشش فرما لیں کہ 1-2 عمرے اگر آپ نفلی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ طواف کی کثرت عمرے کی کثرت سے افضل ہے۔ طواف کی کثرت عمرے کی کثرت سے افضل، آپ کثرت سے عمرے کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کثرت سے طواف کریں، لیکن اتنے بھی طواف نہ ہو کہ حج میں چونکہ چلنا بہت زیادہ ہے تو وہاں آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں، آپ کو چھالے ہو جائیں، پریشانی ہو، اس لیے طواف ہو تاکہ آپ کے چلنے کی عادت بھی بنے، عبادت کا ایک ہمارا وہاں سلسلہ بھی رہے، اور سب سے افضل عبادت طواف ہے، تو اس کی کوشش تو فرمائیں، لیکن عمرہ بار بار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ طواف کی کثرت کریں۔ تو یہ ہمارے اس سفر کا پہلا جز ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ 8 ذی الحجہ تک آپ عزیزیہ میں قیام کریں گے، اور 8 ذی الحجہ کو منا کے لیے ہم روانہ ہوں گے۔ یہ منا کے لیے جو روانگی ہے، اب حج کے ہمارے 5 ایام شروع ہو رہے ہیں، یہ بہت اہم 5 دن ہیں، اس کے اندر جو احکام ہیں وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بس احرام جو ہے وہ ہمارا پہلے عمرے میں 1 دن میں ہمارا احرام ختم ہو گیا تھا، یہاں 2 سے 2.5 دن ہمارے لگیں گے، اس لیے پوری دل جمعی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اسی انداز سے جیسے ہم اپنے وطن سے جسم وغیرہ کی ہم نے صفائی کی اور احرام کی نیت سے غسل کر لیا، اور اس کے بعد مرد حضرات نے چادریں پہن لی، خواتین نے بھی اپنا اسی طرح اسکارف وغیرہ پہن لیا، اور اس کے بعد جب 2 نفل آپ پڑھ لیں گے، پہلی رکعت میں قل یا الکافرون اور دوسری میں قل اللہ احد، تو اس طریقے سے جیسے عمرے کی ہم نے نیت جہاز میں کی تھی تو یہاں پر آپ
اب یہ نیت آپ مکہ مکرمہ آ کر بھی کر سکتے ہیں، مطاف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مطاف اللہ جانے کی توفیق آپ کو نصیب کر دیں اور احرام کی نیت سے ایک نفلی طواف آپ کر لیں، بھلے ابھی آپ نے چادریں نہیں پہنی ہوئی، آپ تھوڑا سا پہلے چلے گئے، جیسے 8 ذی الحجہ کی صبح نکلنا ہے تو اس سے پہلے والی رات یا 7 ذی الحجہ آپ اگر بیت اللہ چلے گئے اور وہاں اپنے ایک نفلی طواف احرام کی نیت سے کر لیا تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور البتہ جو آپ 2 نفل احرام کے پڑھیں گے یہ تو آپ چادریں وغیرہ پہن کر پڑھیں گے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ 2 نفل اگر جو مکے میں موجود ہے وہاں بھی نیت کر سکتے ہیں، چادریں پہن کے چلے گئے، اور جو عزیزیہ میں وہاں سے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت اپنا یعنی سر سے کپڑا ہٹا کر احرام کی نیت سے 2 نفل پڑھ کر پھر اس کے فوراً بعد اسی طرح نیت جیسے ہم نے عمرے کی تھی، نیت مع تلبیہ، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما، اور اس کے فوراً بعد تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 1 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد آپ اسی طرح درود شریف پڑھ لیں، کچھ دعائیں مانگ لیں، اب آپ کے حج کے احرام کی وہ تمام پابندیاں جو عمرے کے احرام میں تھی وہ آپ پر لازم ہو گئی۔ اس طریقے سے تلبیہ پڑھتے پڑھتے ہم 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ مینا ایک وادی ہے، وہاں پر ہم نے 5 نمازیں انشاءاللہ پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز۔ یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ وہاں پر دل کی گہرائیوں سے صرف توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح اگر کہیں کچھ بیان ہو جائے تو اس میں آپ شامل ہو جائیں، اجتماعی دعا ہو اس میں شامل ہو جائیں، لیکن رات کا قیام مینا میں یہ سنت ہے۔ بعض حضرات رات کو ہی عرفات چلے جاتے ہیں، تو اس میں کوشش یہی ہماری ہو کہ رات کا قیام ہمارا مینا میں ہو جائے اور 9 ذی الحجہ کی فجر بھی مینا میں ہو جائے۔ اب 9 ذی الحجہ کی فجر، اس کے بعد آج سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایک دوسرا کام ہمارا شروع ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر تشریق پڑھیں گے، اور جب تک آپ رمی نہیں کر لیتے، 10 ذی الحجہ کو جو رمی ہوگی اس وقت تک ہمارے لیے تلبیہ کا وقت ہے۔ تو ہر نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، تکبیر تشریق پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کی فجر ہم مینا میں ہی پڑھ کر پھر عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے آج 9 ذی الحجہ ہے، حج کا اہم ترین رکن یہ وقوف عرفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، الحج العرفہ، حج نام ہی عرفات کے میدان کی حاضری کا ہے۔ اللہ نہ کرے آج ظہر کی نماز سے لے کر اگلے دن کی فجر کی نماز تک کوئی اس پورے وقت میں جاگتے میں یا نیند کی حالت میں یا زمین میں یا فضا میں اگر عرفات کی حدود میں داخل نہیں ہو سکا تو اس کی کوئی تلافی کی صورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ابھی سے مانگنا ہے، جہاں ہم پورے سفر کی آسانی اور قبولیت مانگے وہاں اللہ سے عرفے کی حاضری کی آسانی ضرور مانگے۔ ہزاروں لوگ وہاں بیچارے عرفے کے حدود سے باہر ہی رہ کر وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں، عرفات کی حدود میں انہیں داخلہ نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ مسجد نمرہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کی ظہر اثر پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اگلا حصہ عرفات کی حدود سے باہر ہے، وہیں سے بیچارے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتے، جس کی وجہ سے ان کا حج رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو زیاراتوں پہ جاتے ہیں تو آپ اگر زیارات پہ تشریف لے جائیں تو وہاں پر بورڈ کو اچھی طرح پہچان لیں۔ وہاں عرفات کی حدود، مینا کی حدود، مزدلفہ کی حدود، سب کے بورڈ الگ الگ کلر کے لگے ہوئے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے بدایت حد عرفہ، نہایت حد عرفہ۔ بدایہ کے معنی اسٹارٹ، ابتدا، اور نہایت کے معنی انتہا۔ تو یہ ابتدا اور انتہا آپ کو احتیاطاً معلوم ہونی چاہیے۔ بعض اوقات آدمی گروپ سے الگ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کی صرف یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح میں حدود میں داخل ہو جاؤں، باقی کانٹیکٹ کر کے آپ اپنے حاجیوں سے مل سکتے ہیں۔ یہ ایک فرضی بات عرض کر رہا ہوں، عام طور پر تو الحمدللہ اس طرح نہیں ہوتا، لیکن جو اگر بالفرض آپ الگ ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم مسجد نمرہ چلے جائیں، وہاں سے واپسی میں وہ راستہ بھول جاتے ہیں، تو
اس طرح بعض اوقات مسائل ہو جاتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حدود کے اندر آ گئے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، فضا سے بھی کوئی اس پورے وقت میں گزر گیا تو بھی اس کا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن مغرب کے وقت عرفے کے میدان میں رہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی مغرب سے پہلے ہی عرفات کی حدود سے نکل گیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ اب عرفات کے میدان میں کیا کام کرنے ہیں اس کو نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلا کام عرفات کے میدان میں وہ غسل کرنا ہے۔ یاد رکھیے یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ عرفات کے میدان میں جیسے میں نے عرض کیا، آپ چادریں اتار لیں اور اپنے اوپر پانی ڈال لیں، اس سے کوئی آپ پر پابندی احرام کی اس کے خلاف کام آپ نے نہیں کیا۔ شرط کیا ہے کہ خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا اور جسم کو رگڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ رگڑیں گے اس سے بال ٹوٹیں گے تو بال کا آپ کو صدقہ دینا پڑے گا۔ اگر بغیر جسم کو رگڑے، بغیر خوشبو والے صابن کو استعمال کیے آپ نے شاور لے لیا تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ یہ زوال سے پہلے وہاں پر پہنچ کر لیں۔ مرد حضرات بھی، خواتین بھی، وہاں بہت اچھے واش روم بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے وہاں پر آسان اب تو بہت ہو گیا ہے، تو اس لیے اس سنت کو کرنے کی کوشش فرما لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ظہر کا وقت داخل ہو جائے گا، اور دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ یاد رکھیے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ صرف مسجد نمرہ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمرہ میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک وقت میں پڑھی، لیکن حنفی مسلک کے مطابق چونکہ ہم اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھیں گے، اپنے اپنے مکتب میں پڑھیں گے، تو اس لیے ہم ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا۔ یاد رکھیے یہ بہت اہم وقت ہے۔ وقوف کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر جتنی دیر تک ہم دعائیں مانگ سکیں، چوتھا کلمہ، درود شریف، استغفار اور بلک بلک کر اللہ سے دعائیں مانگنا، صلاۃ التسبیحاں پڑھنا، صلاۃ الحاجتیں پڑھنا، اور مختلف حاجتوں کی نیت سے اللہ سے، کیونکہ عصر تک آپ نفلیں پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پھر نفلیں نہیں پڑھ سکیں گے، پھر صرف دعا مانگ سکیں گے، استغفار کر سکیں گے۔ تو جیسے جیسا وقت ہمارا مغرب کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی، قبولیت کے لمحات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور عرفے کے میدان کی کچھ تسبیحات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ ایک تو چوتھے کلمے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی تسبیح عرفات کے میدان میں یہ چوتھا کلمہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام۔ اور اس کو آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس طرح 100 مرتبہ کم از کم یہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عرفات کے میدان میں یہ 3 تسبیحات پڑھ لے، 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لے، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، اور 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے۔ اور ایک روایت میں جو الحزب الاعظم والے نے ذکر کی ہے، تیسرا کلمہ اور استغفار بھی شامل ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ مجموعی طور پر 5 تسبیحات ہو گئی۔ اگر ہم 2 حدیثوں کو جمع کر لیں جس کی فضیلت میں ابھی عرض کرتا ہوں، یہ 5 تسبیحات دوبارہ آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا چوتھا کلمہ، دوسرے نمبر پر درود شریف، تیسرے نمبر پر قل اللہ احد، اور چوتھے نمبر پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 5ویں نمبر پر تیسرا کلمہ۔ تو یہ 5 تسبیحات جو 100 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا انعام ہے اس بدلے کا، اس بندے کا جس نے میری تعریف کی، میرے محبوب پر درود بھیجا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تم سب گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی، اور اگر یہ سارے عرفات والوں کے لیے بھی مجھ سے درخواست کرے گا تو میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ تو یہ اتنی اچھی تسبیحات ہیں، ان تسبیحات کا ہم اہتمام کر لیں، اور استغفار کی کیفیت کے ساتھ ہم وہاں استغفار کریں، اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ ہم درود شریف پڑھیں، ایک کیفیت کے ساتھ۔ انشاءاللہ جب یہ ہمارا وقت گزرے گا تو مغرب سے پہلے جو وقت ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن جو وقت آپ کو نکلنے کا دیا جائے، یاد رکھیے اس پورے سفر میں اس بات کا اہتمام ہو کہ ہماری وجہ سے دوسرے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے والد حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات بڑی عجیب فرماتے تھے، اور
فرماتے تھے کہ اگر ایک بس کے اندر 40 لوگ ہیں اور آپ 1 منٹ لیٹ آئے تو آپ نے 1 منٹ تاخیر نہیں کیا، آپ نے 40 منٹ، 1 منٹ اس کا 1 منٹ 40 منٹ آپ لیٹ ہو گئے۔ اب حاجی مکہ مکرمہ سے مدینہ کے درمیان تو تھوڑی دیر کے لیے اترتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، اب ایک حاجی کی وجہ سے پوری بس کا انتظار کرنے کا ان کو زحمت ہوتی ہے، تو ہماری وجہ سے پورے سفر میں کسی کو تکلیف نہ ہو، تو عرفے سے نکلنے کا جو وقت بتا دیا جائے پھر آپ اپنی دعاؤں کو موقوف کر دیں، چلتے چلتے دعائیں مانگ لیں۔ اب وہ آخری وقت ہے، وہاں سے روانہ ہونا، بسوں میں بیٹھنا، مزدلفہ کے لیے یہ بھی ایک سب کام ہے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے عرفات سے ہماری واپسی ہوگی، لیکن غروب آفتاب ہمارا عرفے کی حدود میں ہی ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مغرب کی نماز ہم نے نہ عرفات کے میدان میں پڑھنی ہے، نہ راستے میں پڑھنی ہے، نہ اگر ہم مزدلفہ کے میدان میں مغرب کے وقت میں پہنچ گئے تو بھی ہم نے مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی۔ آج مغرب کی نماز مزدلفہ کے میدان میں عشاء کے ٹائم پر پڑھنی ہے، اللہ کا یہی حکم ہے، تو اس طریقے سے پڑھنی ہے، وہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی، ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی، پھر مغرب کے 3 فرض ہوں گے، پھر عشاء کے 4 فرض یا 2 فرض ہوں گے، اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں، اور پھر آپ تہجد وغیرہ پڑھ کے وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، فوراً بھی وتر پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، پھر عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں پڑھنی ہیں، پھر عشاء کی سنتیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ تہجد وغیرہ صلاۃ التسبیح۔ آج مزدلفہ کے میدان میں پہلا کام مغرب اور عشاء کی ادائیگی ہو گئی۔ اب اس دوران آپ مسافر اور مقیم کا مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ یہاں پر 4 پڑھیں گے یا 2 پڑھیں گے عشاء کی نماز، تو اگر آپ کا مکہ مکرمہ کا مکمل سفر، عرفات، مزدلفہ، منی، اور اس سے پہلے عزیزیہ کا سفر، اس کے بعد کا سفر، مکے کا سفر، سب ملا کے اگر 15 دن ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ مقیم ہیں، پھر آپ ان سب جگہوں پر خواتین جو اپنی پڑھتی ہیں وہ سب پوری مکمل نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ 15 دن آپ کے مکمل نہیں ہوتے عرفات مزدلفہ سب کو ملا کر، تو پھر آپ مسافر ہیں، اس صورت میں آپ جو ہے وہ 4 رکعت فرض والی نماز 2 فرض پڑھیں گے اگر آپ مقیم امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے۔ اگر اس میں بھی مقیم امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مکمل پڑھنا ہوگا، حرم کی نماز میں پڑھتے ہیں تو مکمل پڑھنا ہوگا۔ تو یہ میں نے ایک مسئلہ ضمن میں عرض کر دیا۔ مزدلفہ کی رات بہت ہی زیادہ قیمتی رات ہے، اور یہ رات شب قدر سے بھی افضل رات ہے، اس لیے آپ تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر ایک عمل جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ ہے کنکریاں چننا۔ کنکریاں چننا، 70 کنکریاں آپ مزدلفہ کے میدان میں چن لیں۔ یہ 70 کنکریاں کیوں چننی ہے؟ اس لیے کہ 3 دن تک ہم نے وہاں پر رمی جمرات کرنی ہے، تو یہاں سے ان کنکریوں کو چننا ہے۔ ان کی پیمائش کتنی ہو؟ چنے کے دانے سے بہت چھوٹی نہ ہو اور کھجور کی گٹلی سے بہت بڑی نہ ہو۔ چنے کے دانے سے بہت چھوٹی نہ ہو، کھجور کی گٹلی سے بہت بڑی نہ ہو، اس طرح 70 کنکریاں چن کر کسی بوتل وغیرہ میں، کسی تھیلی میں آپ ڈال لیں۔ تو یہ دوسرا کام ہو گیا۔ پہلا کام آپ نے نماز ادا کر لی مغرب عشاء کی، دوسرا کام آپ نے 70 کنکریاں چن لی، اور تیسرا کام پھر یہ کہ تھوڑی دیر آرام کر کے نفلی عبادتوں میں آپ لگ گئے۔ اب یاد رکھیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ ابھی تک مزدلفہ کا وقت شروع نہیں ہوا۔ مزدلفہ کا جو واجب وقت ہے وہ فجر کی نماز کا وقت جب داخل ہوگا تو مزدلفہ کا واجب وقت شروع ہوگا۔ اس لیے رات کا قیام تو یہاں سنت ہے، عبادت تو سنت ہے، شب قدر سے افضل رات ہے، بہت مبارک رات ہے، لیکن اگر آپ حدود مزدلفہ سے فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکل گئے تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے حدود مزدلفہ سے نکلنے سے آپ پہلے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ آپ دیکھیں گے وہاں لوگوں کو کوئی 4 بجے، کوئی 3 بجے، کوئی 2 بجے سب منی کی طرف روانہ ہو رہے ہوں گے، اور آپ کو ایسے بھی لوگ وہاں نظر آئیں گے جو فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذانیں دے رہے ہوں گے اور فجر اپنی پڑھ رہے ہوں گے اور روانہ ہو رہے ہوں گے۔ تو ایک تو کام آپ اس کا اہتمام کر لیجئے گا کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں ہوں تو ہر نماز کی ٹائمنگ آپ نوٹ فرما لیجئے گا، وہ آج آپ کو کام آئے گی۔ آج ساری دنیا آدھے گھنٹے پہلے فجر پڑھ رہی ہے، آپ کو یقین ہوگا کہ بھائی یہاں مکہ مکرمہ میں 5:05 پہ فجر کا وقت مثلا داخل ہوتا ہے، تو میں نے 5:04 پہ نہیں پڑھنی، چاہے سارے لوگ پڑھ لیں، وہ بیچارے پڑھ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے۔ وہاں یاد رکھیے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا۔ لوگ بیچارے کس انداز سے، کسی نے ان کو سکھایا نہیں سکھایا، تو آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے تک
دعاؤں میں لگے رہیں، استغفار میں لگے رہیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوا، ایک ساتھی اذان کہہ دے گا، وہاں اقامت ہو جائے گی، فجر پڑھ لیں، آپ 2 سنت پڑھ لیں، پھر 2 فرض پڑھ لیں، اور اس کے بعد اب وقت شروع ہوا ہے مزدلفہ کا۔ اور یہ اتنا قیمتی وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو عرفات کے میدان میں قبول نہیں ہوئی، اس وقت میں اللہ نے قبول فرما لی۔ اس لیے قبلے کی طرف رخ کر کے پھر اسی طرح جیسے آپ نے عرفات میں کیا تھا، کچھ چوتھا کلمہ پڑھ لیں، کچھ درود شریف پڑھ لیں، کچھ استغفار کر لیں، اور پھر دعاؤں میں لگ جائیں۔ اور یہ دعائیں کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ روشنی نہ پھیل جائے۔ روشنی جیسی ظاہر ہونے لگے پھر انشاءاللہ آپ روانہ ہو جائیں گے مینا کی طرف۔ مکمل روشنی، بہت سورج کی سختی تک انتظار نہ کریں، بلکہ ہلکی روشنی جیسے آج کل فجر کی نمازیں مسجدوں میں ہوتی ہیں اور فارغ ہو کر ہلکی روشنی ہو جاتی ہے، اس طریقے سے روشنی ہو جائے، اشراق کے وقت سے 10-15 منٹ پہلے آپ روانہ ہو جائیں مینا کی طرف۔ آج 10 ذی الحجہ ہے اور آج کا دن بہت زیادہ مشغولیت کا دن ہے۔ آج کے دن کیا کیا کام کرنے ہیں اس کو نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلا کام رمی کرنی ہے، اور دوسرا کام ہم نے قربانی کرنی ہے، اور تیسرا کام ہم نے حلق یا قصر کرنا ہے۔ اور ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے۔ ان تینوں کاموں میں بھائی ترتیب واجب ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہو گیا؟ رمی ہو گئی۔ اب رمی کے بارے میں آپ یہ بات تفصیل سے ذہن میں رکھیں کہ آج جو کہ پہلا دن ہے، تو پہلے دن جب رمی کے لیے ہم انشاءاللہ جائیں گے تو ہمیں 7 کنکریاں آج مارنی ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنی 70 کنکریوں میں سے 8 یا 9 کنکریاں الگ کر لیں۔ مارنی 7 ہیں، 1-2 کنکریاں روزانہ ہم نے ایکسٹرا لے جانی ہے۔ وہ کیوں لے جانی ہے؟ کہ اگر ہماری رمی صحیح نہیں ہوئی، کنکری اندر نہیں گئی، تو ہمارے پاس ایکسٹرا کنکری موجود ہو، کیونکہ وہاں جو کنکریاں موجود پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ مردود ہوتی ہیں، ان کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ تو اگر آپ کے پاس ایکسٹرا نہ ہو، آپ اپنے ساتھی سے لے لیں، لیکن وہاں کی اٹھا کر آپ نے نہیں مارنی۔ تو اس طریقے سے آج جو کنکری ماری جائے گی وہ صرف تیسرے جمرے کو ماری جائے گی، پہلے 2 جمرے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پہلا جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولا، پھر دوسرا جمرہ وسطیٰ، ان دونوں جمرات کو آج کنکری نہیں ماری جائے گی۔ آج صرف تیسرے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ اور کنکری مارنے کا انداز کیا ہوگا آپ مجھے دیکھیے، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کنکری پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، کہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کنکری مار رہا ہوں۔ اب یہ جمرات کیا ہیں؟ یہ تو بظاہر ستون ہیں، اس کو لوگ شیطان کہتے ہیں، ان میں جذبات میں آ جاتے ہیں۔ یہ شیطان نہیں ہے، یہ شیطانوں کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو شیطان ایک مرتبہ ظاہر ہوا، بہکانے لگا، انہوں نے کنکری اٹھائی، ان سے مارا، اللہ نے وہ جگہ محفوظ کر لی، دوبارہ ظاہر ہوا، دوبارہ مار کر بگایا، وہ جگہ محفوظ کر لی۔ تو یہ شیطانوں کے ظاہر ہونے کی جگہ ہیں جہاں ستون بن گئے ہیں۔ یاد رکھیے، کنکری مارنا آپ کا اس وقت شمار ہوگا جب اس ستون کے آس پاس جو حوضی بنی ہوئی ہے، اس حوض کے اندر آپ کا وہ چلے جائے، کنکری چلے جائے۔ اگر اس حوض کے اندر نہیں گئی، آپ نے اتنی دور سے کنکری ماری کہ وہاں تک پہنچی نہیں، یا آپ نے اتنے زور سے اس ستون کو مارا کہ اس کو لگ کر وہ کنکری باہر آ گئی، تو بھی آپ کی کنکری شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے تھوڑا قریب جا کر اس انداز سے مارنا ہے کہ وہ کنکری اس حوض کے اندر چلی جائے۔ اور اس بارے میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو کنکریاں قبول ہو جاتی ہیں، نیچے جاتی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہیں، ان کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو بڑی مبارک یہ ایک سنت ہے، بڑا مبارک عمل ہے، اور ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ اللہ معاف کرتے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ نے 7 کنکریاں ماری تو 7 کبیرہ گناہ آپ کے معاف ہوگا۔ اس استحضار کے ساتھ آج پہلا دن ہے، چونکہ صرف تیسرے جمرے کو یہ کنکری ماری جا رہی ہے، تو اس کے بعد دعا نہیں مانگی جائے گی۔ آج کا پہلا کام ہو گیا، تیسرے جمرے کی رمی ہو گئی۔ دوسرا کام انشاءاللہ قربانی ہے، اور اس قربانی کے متعلق ایک چھوٹا سا مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ جو مسافر مقیم کا مسئلہ تو میں نے عرض کر دیا، اگر تو آپ مقیم ہیں، 15 دن آپ کا قیام ہے، اور وہاں پر آپ مالدار بھی ہیں، ایکسٹرا آپ کے پاس جو ہے یہاں کے حساب سے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، وہ وہاں کے حساب سے تقریباً 2000 ریال آپ کے
کے پاس ایکسٹرا اگر ہیں جو ضروریات سے زائد ہیں تو آپ پر پھر بقرہ عید کی بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایک تو حج کی قربانی ہے وہ تو آپ نے کرنی ہے، ایک بقرہ عید کی قربانی کے لیے دو شرطیں، اگر آپ مقیم ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس مال اتنا ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں جو 18 دن کے پیکیج والے وہ مسافر ہوں گے تو جس طرح وہ 2 رکعت پڑھیں گے 4 کے بجائے، اسی طرح ان پر قربانی بھی بقرہ عید کی واجب نہیں ہے۔ تاہم اگر آپ بقرہ عید کی قربانی کرتے ہیں تو آپ حج کی قربانی کے ساتھ وہاں بھی کر سکتے ہیں اور آپ بقرہ عید کی قربانی یہاں وطن میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہاں آپ نے ترتیب بنائی ہے کہ میرے پیچھے میری قربانی کر دینا، تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ دونوں جگہ عید کا دن ہونا ضروری ہے، جہاں آپ موجود ہیں وہاں بھی، جہاں آپ کی قربانی ہو رہی ہے وہاں بھی۔ اگر یہاں تیسرے دن آپ کی قربانی ہوئی تو وہاں پر تو چوتھا دن ہوگا اور عید ختم ہو جائے گی، تو آپ کی بقرہ عید کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں اگر آپ اپنی ترتیب بنا رہے ہیں بقرہ عید کی تو آپ انہیں تاکید کر دیں کہ پہلے دن یا دوسرے دن قربانی کر لیں تاکہ وہاں بھی عید کا دن ہو اور آپ کی بقرہ عید کی قربانی ادا ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ آج کا دوسرا کام ہے قربانی۔ قربانی کے حوالے سے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہاں پر جو بینک اور دوسرے ادارے بنے ہوئے ہیں ان سے قربانی نہ کرائی جائے۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہے کہ ان کی نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے۔ وہ آپ کو ایک ٹائم دیں گے کہ بھائی یہ ٹائم فلاں ٹائم تک آپ کی قربانی ہو جائے گی، آپ نے وہاں پہ حلق کر لیا، قصر کر لیا، آپ سمجھا آپ کی قربانی ہو گئی۔ ان کے نزدیک ترتیب ہی نہیں ہے، وہ بعد میں کر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری لوٹ کی لوٹ اٹھاتے ہیں، وہ قربانی کی شرائط نہیں دیکھتے کہ جانور کی عمر پوری ہے، کوئی معذوری تو نہیں ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قربانی صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پاتی۔ تو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا جو مناسب لوگ ہوں۔ اب دیکھیں یا تو خود قربانی کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ حج کے موقع پر اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے اور باقی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذبح فرمائے، تو 100 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے جس عمل کو آپ علیہ السلام نے خود کیا، ہم کسی اداروں میں پیسے دے دیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو صحیح ہوئی غلط ہوئی، ٹائم پہ ہوئی نہیں ہوئی، اس لیے یا تو خود کریں یا ذمہ دار سے جب آپ کو اطلاع مل جائے۔ اب آ گئی دوسری بات، قربانی کی اطلاع کے بعد کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، پھر آپ نے انشاءاللہ حلق یا قصر کرنا ہے۔ حلق یا قصر جب آپ کر لیں گے تو اس سے آپ انشاءاللہ حج کے احرام سے نکل جائیں گے، آپ پر تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے ازدواجی تعلق کے، میاں بیوی کے تعلق کے، وہ اب تک حلال نہیں جب تک کہ طواف زیارت نہیں ہو جاتا۔ ابھی طواف زیارت اور سعی ہماری باقی ہے۔ تو آج کے دن کے 3 کام الحمدللہ تینوں ترتیب کے ساتھ، سب سے پہلا کام رمی ہو گئی جو صرف تیسرے جمرے کو 7 کنکری ماری جائے گی، اور دوسرا کام جو ہے وہ قربانی ہو گئی، تیسرا کام حلق یا قصر ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ انشاءاللہ طواف زیارت کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ حج کا تیسرا فرض ہے، جیسے میں نے عمرے میں کہا تھا 2 فرض ہیں، ایک احرام دوسرا طواف، تو حج کے 3 فرض ہیں، ایک احرام، دوسرا عرفات کی حاضری، اور تیسرا یہ طواف زیارت۔ یہ طواف زیارت فرض ہے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ اپنے سادے کپڑوں میں، سلے ہوئے کپڑوں میں جائیں گے، اس لیے کہ احرام کی ساری پابندی اب ختم ہو گئی، اس کے لیے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ اب اس کے جانے کا افضل وقت، بہتر وقت کون سا ہوگا؟ بہتر وقت وہ ہوگا کہ جس میں جب آپ تشریف لے جائیں تو رات کا کچھ حصہ آپ کا مینا میں گزر جائے، یعنی یا تو آپ کچھ رات کا حصہ مینا میں گزار کر چلے جائیں، یا اگر آپ جلدی چلے جاتے ہیں طواف زیارت تو صحیح کر کے، تاکہ رات کا کچھ آخری حصہ آپ 3 بجے تک 4 بجے تک بھی مینا میں اگر آ جاتے ہیں تو رات کا قیام یاد رکھیے مینا میں سنت ہے اور اس کی بڑی تاکید ہے۔ طواف زیارت اور صحیح کی وجہ سے اگر چھوٹ جاتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ کی کوشش ایسی ہو کہ طواف زیارت اور صحیح بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مینا کا قیام بھی ہو جائے۔ اس طواف زیارت کا وقت 12ویں تاریخ کی مغرب تک ہے، بہت جلدی نہیں، آپ اگلے دن بھی جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال جتنا جلدی ہو جائے بہتر ہے۔ تو تجربے کی بات یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ کے درمیان کی جو رات ہے اس میں رش کم ہوتا ہے۔ بہرحال طواف زیارت آپ اسی نیت سے کریں گے کہ میں حج کا طواف اللہ کرتا ہوں، اس سے جو فرض طواف ہے اسے آسان فرما، قبول فرما، اس کا وہی طریقہ ہے جو میں نے عمرے کے طواف میں ذکر کیا۔ اس کے بعد حج کی نیت سے آپ صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ اس طواف زیارت میں بھی رمل ہوگا، یعنی مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں تھوڑا اکڑ کر کندھے ہلا کر چلیں
چلیں گے یہ سنت عمل ہے، کیونکہ اس کے بعد سعی ہے، حج کی سعی ہے، بھلے آپ نے چادریں نہیں پہنی ہوئی لیکن اس میں رمل ہوگا۔ اسی طریقے سے جب صفا مروہ کی آپ سعی کریں گے تو اس نیت کو آپ تبدیل کر لیں گے کہ اللہ میں حج کی سعی کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ اسی انداز سے صفا مروہ کی سعی ہوگی۔ طواف زیارت اور حج کی سعی کے بعد آپ دوبارہ مینا تشریف لے آئیں گے۔ اب آپ نے آج کا دن جو 11 ذی الحجہ ہے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے تینوں جمرات کی رمی۔ آپ 21 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں، 25 کے قریب کنکریاں لیں۔ زوال کے بعد کنکری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب تک اس کا افضل وقت ہے، رات کو بھی آپ مار سکتے ہیں۔ اب اس وقت انتظامیہ کا اس دفعہ کیا نظام ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ مغرب کے بعد ہی جائیں گے تو آپ کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے، یا بیمار ہیں معذور ہیں تو مغرب کے بعد، کیونکہ اس کا وقت فجر تک ہے۔ تو آج انشاءاللہ جو کنکریاں مارنی ہیں زوال کے بعد سے جب بھی موقع مل جائے تو تینوں جمرات کی کنکری ماری جائے گی۔ پہلے جمرے کو آپ 7 کنکریاں ماریں گے اسی انداز سے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، اور اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس حوضی کے اندر آپ کی کنکری چلی جائے، اور اس پہلے جمرے کو 7 کنکری مارنے کے بعد وہاں اتجاہ القبلہ کا بورڈ لگا ہوگا، اس کے نیچے آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اسی طرح دوسرے جمرے کے بعد بھی 7 کنکریوں کے بعد وہاں دوبارہ بورڈ لگا ہوگا، وہاں بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، 2-3 منٹ آپ دعا فرما لیں، اور پھر تیسرے جمرے کی کنکری کے رمی کے بعد جو ہے آپ نے دعا نہیں مانگنی۔ پہلے دن چونکہ صرف تیسرے جمرے کی ہم نے کنکری ماری تھی تو دعا نہیں مانگی تھی، اور دوسرے دن بھی نہیں مانگیں گے، تیسرے دن بھی اسی طریقے سے۔ پھر آپ انشاءاللہ اس کنکری کو مارنے کے بعد دوبارہ مینا رات گزارنے کے لیے تشریف لے آئیں گے، اور اگلے دن 12 ذی الحجہ کی ظہر کے بعد اسی طرح آج بھی صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے تینوں جمرات کی کنکریاں اسی طریقے سے مارنا ہے۔ پہلے 2 کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کی کنکریاں جب ہو جائیں گی تو 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے آپ نے مینا سے نکل جانا ہے۔ اگر آپ کا 13 ذی الحجہ کی رمی کا ارادہ ہے تو آپ مینا میں رہے، اگر آپ نے 13 ذی الحجہ کی مغرب وہاں کر لی تو پھر مینا سے نکلنا 13ویں تاریخ کی رمی کے بغیر یہ مکروہ ہے، اور اگر آپ نے 13ویں کی رات وہاں گزار کے فجر وہاں کر دی تو پھر 13ویں تاریخ کی رمی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کا موڈ ہو کہ بھئی ہم نے وہاں رہنا ہے، آپ انتظامیہ سے بات کر کے اپنی طعام قیام کی ترتیب بنا لیں کہ 21 گناہ آپ کے اور معاف ہو سکتے ہیں اگر 21 کنکریاں آپ 13ویں کی مار لیتے ہیں، تو اتنی بڑی فضیلت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو بتا دیں گے وہ آپ کے لیے ترتیب بنا لیں گے اسی طریقے سے کھانے وغیرہ کی۔ اس طریقے سے اگر آپ کی رمی کا ارادہ ہو تو آپ 13ویں کی رات وہاں گزاریں، اگر ارادہ نہیں ہے تو مغرب سے پہلے آپ مینا کی حدود سے نکل جائیں، ورنہ فجر سے پہلے کم از کم نکل جائے گا۔ فجر کی نماز کا وقت آپ کا مینا میں داخل ہو گیا تو 13ویں تاریخ کی رمی آپ پر واجب ہو جائے گی، اور وہ بھی پھر اسی طرح وہ زوال کے بعد تینوں جمرات کو وہ کنکریاں مارنی ہوں گی۔ البتہ 13 تاریخ کو زوال سے پہلے بھی مکروہ ہوگا لیکن آپ رمی کر سکتے ہیں، یعنی افضل وقت اس کا زوال کے بعد ہے، ظہر کے بعد، اور جو مکروہ وقت ہے وہ زوال سے پہلے بھی آپ تینوں جمرات کی رمی کر سکتے ہیں۔ اب ایک ہی کام رہ گیا ہے اور وہ ہے طواف وداع، جو واپسی کا طواف کہلاتا ہے۔ یہ طواف وداع آپ انشاءاللہ واپسی سے پہلے کسی بھی وقت جا کر یہ ایک طواف آپ کر لیں، جس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کی کیفیت کے ساتھ، واپسی کی دعائیں مانگتے ہوئے کیفیت کے ساتھ کہ بیت اللہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ آپ انشاءاللہ ایک طواف وداع کر لیں۔ لیکن اس طواف وداع کے لیے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اور طواف نہیں کر سکتے، آپ کو ایک اور طواف کا موقع مل گیا آپ دوبارہ ایک طواف کر لیں، جو طواف آپ کا آخری ہوگا وہ خود طواف وداع بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ طواف وداع کے متعلق چند باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی۔ خواتین اگر اپنی معذوری کے ایام کی وجہ سے طواف وداع نہیں کر سکتی تو ان پر کوئی دم بھی نہیں ہے، اس لیے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو دوسرا جز تھا بیان کا، پہلا جز عمرہ تھا، دوسرا جز حج کے 5 دن تھے، الحمدللہ وہ مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد تیسرا جز ہے مدینہ منورہ کی حاضری۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد
وقد جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس نے میری زیارت نہیں کی، مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوا، تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے انتقال کے بعد میری قبر کی حاضری دے دی، من زارنی بعد مماتی، تو وہ ایسا ہے فکأنما زارنی فی حیاتی، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ جیسے اللہ کے نبی کی زندگی میں زیارت کرنے پر کتنی برکتیں ملتی تھیں، تو آپ کی قبر اطہر کی حاضری پر بھی ایسی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی حاضری دے دی، سلام پیش کر دیا، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو مدینہ منورہ کا سفر دو نیتوں سے کرنا ہے، یاد رکھیے۔ پہلی نیت مدینہ منورہ کے سفر میں جو ہوگی وہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر حاضری اور سلام کی نیت سے یہ سفر ہوگا۔ اور دوسری جو نیت کرنی ہے وہ مسجد نبوی کی جماعت کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ، میری اس مسجد کی ایک نماز 1000 نمازوں سے بڑھ کر ہے سوائے مسجد حرام کی نماز کے۔ مسجد حرام کی ایک نماز تو 1,00,000 نماز کے برابر ہے، لیکن مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور ایک روایت میں فرمایا 50,000 نماز کے برابر ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس کا سفر کریں گے، عام طور پر حاجیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے مدینہ کا سفر کس نیت سے کرنا ہے، تو ان دونوں نیتوں سے یہ ہمارا سفر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی حاضری اور وہاں سلام پیش کرنا، اور دوسرا مسجد نبوی کی جماعت کی نماز ہمیں مل جائے، اور ہر نماز 50,000 نماز کے برابر ہوگی۔ اس شوق کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ مدینہ منورہ کا ہمارا سفر ہوگا۔ جیسے جیسے مدینہ کی آبادی قریب ہوتی چلی جائے، ہمارا عشق و محبت بڑھتا چلا جائے، ہمارا ذوق اور شوق بڑھتا چلا جائے، اور اپنے ہوٹل پہ پہنچ کر اپنا سامان وغیرہ رکھ کر انشاءاللہ پھر نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر ہم مسجد نبوی کی طرف اسی طرح جائیں گے، اور مسجد نبوی میں بھی اسی طرح سنت کے مطابق ہم داخل ہوں، اپنی جوتی اپنی تھیلی میں رکھیں تاکہ اس کے ذرات مسجد نبوی میں نہ گریں، اور اسی طرح اعتکاف کی نیت سے ہم داخل ہوں، اور پہلی دفعہ پہنچ کر 2 رکعت ہم شکرانے کے ادا کریں۔ یہ جو 2 نفل ہیں ہم کوشش کریں کہ وہ ریاض الجنہ میں ہمیں مل جائے، اور اگر اس موقع پر نہیں توفیق ملتی تو کسی اور موقع پر۔ ریاض الجنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعتاً یہ ٹکڑا جنت سے اترا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے جنت میں انسان کے ساتھ معاملہ ہوگا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، آج جو تم چاہو گے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو ریاض الجنہ میں جنت والا معاملہ ہوگا، 2 نفل پڑھو، جو اللہ سے مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ وہاں پر پہنچ کر ہم یہ 2 نفل، یہ جو 2 نفل پہنچتے ہی پڑھنے ہیں یہ شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں کہ اللہ مجھ گناہگار کو آپ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی، تو وہ یہ شکرانے کے نفل آپ پڑھ لیں۔ ویسے ہی ریاض الجنہ میں اس کے علاوہ آپ کو موقع ملے تو وہاں پر کچھ ستون بنے ہوئے، اس کا میں تھوڑا سا تعارف کر دوں۔ ایک ستون جو ہے بالکل محراب النبی کے ساتھ بنا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ۔ حنانہ کے معنی ہوتا ہے ہن ہنا کر رونے والا ستون۔ یہ کون سا ستون تھا؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک کھجور کے درخت کا تنا تھا، آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک خاتون نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر نہ بنا دوں؟ آپ نے اجازت دی۔ جب وہ ممبر بن گیا اور آپ نے اس ممبر پر چڑھ کر جب خطبہ دیا تو یہ ستون رونے لگا۔ یہ جو لکڑی کا تنا تھا آج وہاں پر ستون بنا ہوا ہے، یہ رونے لگا، اور اتنے زور سے رویا کہ اس کے ہنانے کی آواز سب نے سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ نے اس کو گلے سے لگا لیا، سینہ اس کے ساتھ ملا لیا، اس پر جا کر وہ خاموش ہوا۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج انسان کا دل ایک پتھر اور لکڑی سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ ایک لکڑی اللہ کے نبی کی جدائیگی پر رو رہی ہے، لیکن آج ہمیں اللہ کے نبی کی جدائیگی پر رونا نہیں آتا۔ تو اس لیے اس کیفیت کے ساتھ ہم مدینہ منورہ میں قیام کریں، وہاں سے واپسی پر ہمیں جدائیگی کا غم ہو، رونا آ رہا ہو، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ تو ایک تو یہ ستون ہے استوانہ حنانہ، ایک دوسرا ستون ہے استوانہ عائشہ، اس پر لکھا ہوا ہے
اسے استوانہ عائشہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اس جگہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ مسجد نبوی میں سب سے افضل جگہ ہے۔ تو پوری مسجد نبوی میں سب سے افضل جگہ ریاض الجنہ ہے، اور ریاض الجنہ میں سب سے افضل جگہ استوانہ عائشہ ہے۔ تو اگر موقع ملے تو وہاں پر 2 نفل پڑھ لیں۔ ایک استوانے پر لکھا ہوا استوانہ ابو لبابہ، استوانہ توبہ بھی اسے کہتے ہیں، یا حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہاں آپ 2 نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک استوانہ تو سریر لکھا ہوا ہے، سریر کے معنی تھا چارپائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک استوانہ استوانۃ الوفود ہے، وفود کے معنی جماعتیں، اور مختلف جماعتیں وفود جب آپ علیہ السلام کے پاس آتے تو وہاں بیٹھ کر آپ ان سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو پورے ریاض الجنہ میں کہیں بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا تعارف کرا دیا، اور یہ اس موقع پر ہو جائے سلام سے پہلے تو افضل ہے، ورنہ کسی بھی وقت آپ خواتین اپنے وقت میں جا کے وہاں پر نماز کی سعادت حاصل کریں، اور مختلف نیتوں سے اس ریاض الجنہ میں صلاۃ الحاجت پڑھ کے جو آپ اللہ سے مانگیں گے آپ یقین رکھیں اللہ ضرور وہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد نماز کا اگر وقت نہ ہو تو سلامی کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جائیں گے، درود شریف پڑھتے ہوئے، اپنے گناہوں کا استحضار کرتے ہوئے، اس لیے کہ دیکھیں یہ وقت بڑا نازک ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو لوگ ڈرتے ہیں کہ دم تو نہیں ہے، دم مدینہ میں انہیں فکر نہیں ہوتی، حالانکہ اتنی خطرناک وہاں پر موقع، یہ ادب کا موقع ہے۔ وہاں ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کی آیت، صحابہ کے بارے میں، تمام قیامت تک آنے والوں کے بارے میں اللہ نے اتار دی ہے کہ جو وہاں پر زور سے بات بھی کرے گا، ان تحبط اعمالهم انتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے انتہائی ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ، کیفیت ہمارے اوپر کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں میرے گناہوں کا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری قبر پر آ کر مجھ پر درود پڑے گا میں خود اس کو سنوں گا۔ تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کو ہمارے آنے کی اطلاع ہے، اور یہیں سے ہم مدینہ کا سفر کریں استغفار کے ساتھ کہ اللہ ہمارے گناہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے فضل سے معاف کر دے، اور درود شریف کی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم بالکل آپ علیہ السلام کی جالیوں کے سامنے پہنچے تو ان الفاظ کے ساتھ ہم سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمات سلام کے اس میں سے جتنے آپ کہہ سکیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے وہ اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر اپنے ایمان کی گواہی دیں، یا رسول اللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد آپ اس بات کی گواہی دیں جو عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ سے گواہی اللہ کے نبی نے لی، اور صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے بتلاؤ میں نے کیا تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تبلیغ نہیں، تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہیے کہ یہ سارے میرے 1.25 لاکھ صحابہ کیا کہہ رہے کہ میں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ تو یہاں بھی جو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی، کہ آپ نے یا رسول اللہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور آپ نے موت تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت قرآن مجید کی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جو لوگ آپ کے پاس اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر آئیں اور آپ کی بارگاہ میں وہ اللہ سے استغفار کریں، اور اے میرے محبوب آپ بھی ان کے لیے استغفار کر لیں تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کو بھی یہاں پڑھ لیں، اور اس کے بعد ایک قدم جب آگے بڑھیں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، ان کی قبر پر بھی ان الفاظ سے سلام پیش کریں السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ یا صاحب رسول اللہ فی الغار ابا بکر صدیق جزاک اللہ عن امت محمد خیرہ، اللہ آپ کو پوری امت کی طرف سے جزا دے۔ حضرت عمر کے قبر پر بھی اسی
اسی انداز سے السلام علیکم یا عز الاسلام والمسلمین عمر بن الخطاب الفاروق جزاک اللہ عن امت محمد خیرا. اور اگر زیادہ وقت نہ ہو تو السلام علیکم یا عمر، السلام علیکم یا ابا بکر، اس طرح کہہ کر بھی آپ چل سکتے ہیں. لیکن ان سلام کے بعد آپ آگے جا کر قبلے کی طرف رخ کر کے جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. خواتین کے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ ریاض الجنہ کی طرف سے پیچھے سے ان کو سلامی کا موقع ملتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے ریاض الجنہ میں تو آپ وہاں نفلوں کی نیت سے تشریف لے جائیں، لیکن سلام کے لیے آپ کوشش یہ فرمائیں کہ آپ صحن میں تشریف لے آئیں، جو صحن گنبد کے بالکل سامنے ہے قبلے کی طرف. وہاں سے اگر آپ تشریف لے آتے، خاص طور پر معذوری کے ایام میں آپ مسجد میں جا ہی نہیں سکتے، مدینہ کے پورے سفر میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قبلے کی طرف سے گنبد کی سیدھ میں قریب سے قریب ترین جگہ وہاں آپ علیہ السلام کا مواجہہ شریف ہے، آپ کا رخ انور اس طرف ہے، اس کے سامنے سے جو آپ کا سلام ہوگا وہ بہت قیمتی ہوگا، وہ اہم ہوگا. وہاں سے آپ سلام کے کلمات پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کر لیں. اور یاد رکھیے جس طرح کوئی کسی کے در پر جاتا ہے، دنیا میں کہیں کسی کے پاس جاتا ہے تو کوئی ہدیہ لے کر جاتا ہے، مکہ مکرمہ کے سفر میں آپ کچھ طواف کا ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طواف کر لیں، حضرت ابو بکر عمر کے لیے کر لیں، ازواج مطہرات آل رسول کے لیے کر لیں، بقی کے تمام مسلمانوں کے لیے کر لیں. تو یہ ہدایہ لے کر ہم وہاں پر جائیں. اس میں نیت آپ نے ایصال ثواب میں یہی کرنی ہے کہ اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا. لیکن وہاں جا کر جب آپ کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ایک طواف کا ہدیہ لے کر آیا ہوں، ایک قرآن کا ہدیہ لے کر، تو کتنا بڑا اعزاز ہوگا اور آپ کو کتنی خوشی ہوگی اس بات کی. تو اس بات کا آپ بہت زیادہ اہتمام کریں کہ مکے کے سفر میں یہاں سے کچھ استغفار، کچھ دعائیں، کچھ طواف، کچھ قرآن اپنے ساتھ انشاءاللہ آپ لے کر جائیں، اور اس کا ہدیہ مدینہ منورہ میں شہداء احد کو بخشے، بدر والوں کو بخشے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کا وہ سفر انتہائی روحانیت والا ہو جائے گا. اس کے بعد یہ بقیع کا قبرستان ہے. اس قبرستان میں 10,000 سے زائد صحابہ ہے، ازواج مطہرات ہے، بنات رسول ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اس پوری سرزمین کا یہ سب سے بہت عالی قبرستان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ اپنی موت مدینہ منورہ میں کرے اور یہ بقیع کی مٹی اسے نصیب ہو تو اسے ایسا کر لینا چاہیے. اتنا عظیم یہ قبرستان ہے. تو حضرت عمر فاروق بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مدینہ کی موت نصیب فرما، تو اللہ نے انہیں بھی نصیب فرمائی. امام مالک رحمہ اللہ مدینہ سے نکلتے ہی نہیں تھے کہ اللہ مجھے مدینہ کی موت نصیب. تو یہ ایک سعادت ہے، اگرچہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے لیکن انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے. تو بقیع کی حاضری جو ہے فجر کے بعد یا عصر کے بعد کسی بھی وقت آپ تشریف لے جائیں، وہاں بھی ایصال ثواب کر لیں. وہاں والوں کے لیے بھی ایک طواف آپ یہاں سے لے جائیں. اس کے علاوہ 3 دفعہ قل اللہ احد ہے، سورہ یاسین شریف، ان کو پڑھ کر بخش دیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ وہاں زیارات پر آپ کا جانا ہوگا تو ایک دفعہ آپ مسجد قباء تشریف لے جائیں کم از کم، ورنہ آپ روزانہ بھی جا سکتے ہیں. مسجد قباء مسجد نبوی سے بھی پہلے مدینہ منورہ کی مسجد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ مکان تھا، وہاں پر آپ نے برابر میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. اور سب سے پہلے یہ اسلام کی سب سے پہلے مسجد ہے. قرآن میں اللہ نے اس مسجد کی تعریف فرمائی ہے لمسجد اسس علی التقوی، کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اور اللہ نے وہاں کے رہنے والوں کی بھی تعریف فرمائی ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ یہ قباء کے رہنے والے پاکی کو پسند کرتے ہیں. جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کیا ایسی پاکی کرتے ہو کہ قرآن میں اللہ نے تمہارے بارے میں کہا کہ تم پاکی کو پسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم استنجے میں ڈھیلوں کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا. ترمذی شریف کی روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے، ایک مقبول عمرہ. تو وہاں انشاءاللہ آپ کی حاضری ہو تو 2 رکعت آپ اپنے لیے پڑھ لیں، ایک اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ کر ان کو ثواب بخش دیں. وہاں سے 2 نفل پڑھ کے جن کو آپ دیں گے سب کو مقبول عمرے کا اجر ملتا چلا جائے گا. اسی طرح آپ کے مرحومین ہیں ان کو آپ بخش دیں. اسی طریقے سے شہداء احد ہیں، وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر، سید الشہداء آپ علیہ السلام کے چچا جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا ایک عضو قربان کر دیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ان دونوں حضرات کی قبر ایک جگہ پر ہے. اس کے علاوہ 7 شہداء احد دوسرے بھی ہیں. تو وہاں پر بھی حاضری بہت ہی زیادہ عقیدت کے ساتھ اور ان کے
کے لیے بھی ایصال ثواب اور دعا کا اہتمام، اور اس کے علاوہ وہاں دوسری کچھ مساجد ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ جب بھی زیارتوں پہ تشریف لے جائیں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد نبوی کی جماعت نہ چھوٹے۔ اگر زیارتوں پہ آپ جا رہے ہیں مسجد نبوی کی جماعت آپ کی چھوٹ رہی ہے تو ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کا آپ بہت خیال رکھیں کہ مدینہ منورہ کا پورا سفر میں کسی کے ساتھ کوئی سختی سے بات نہ ہو، بے ادبی والی بات نہ ہو، ہر ایک کے بارے میں ہم یہی تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، وہاں کے شہر کا یہ مقیم ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جتنے ادب کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد نبوی میں درود شریف کے ساتھ گزرے گا تو یہ سفر ہمارا انتہائی مبارک ہوگا، اور واپسی چاہے مکہ مکرمہ سے ہو چاہے مدینہ منورہ سے ہو استغفار کی کیفیت کے ساتھ ہو۔ جتنی استغفار کی کیفیت ہوگی اللہ سے ہم توبہ کریں، معافی مانگیں واپسی میں۔ یاد رکھیے ہر عمل کے آخر میں استغفار ہمیں سکھلایا گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں ہم آخر میں کیا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنا اونچا عمل تھا، جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ہم نے نہ کیا۔ تو واپسی پہ انشاءاللہ مکے سے واپسی پہ ہو مدینہ سے واپسی پہ ہو، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے جدائیگی کے اگر کچھ آنسو بہہ جائیں اور اللہ سے اس کیفیت سے دعا ہو جائے کہ اللہ اس حاضری کو میری آخری حاضری نہ بنا، اور آخری ایک حاضری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آپ سلامی کے لیے بھی اسی کیفیت کے ساتھ پیش کریں، اور وہاں آپ علیہ السلام سے بھی درخواست کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرا یہ سفر آخری سفر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ندامت کے آنسو اگر بہہ گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سفر کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اللہ بھائی ہم سب کے اس سفر کو انتہائی قبول فرمائے، انتہائی آسان فرمائے، آداب کے ساتھ احکام کی اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ اس پورے سفر میں قدم قدم پر جتنے فضائل ہیں۔ یاد رکھیے ایک فضیلت عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس پورے حج کے سفر میں مکہ مکرمہ کے خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان پیدل چلتا ہے نا پیدل، تو اس کے پیدل ہر قدم کے اوپر اسے حرم کی 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور سواری کے ہر قدم پر حرم کی 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ پیدل ہر قدم پر بعض اوقات آپ کو نمازوں کے لیے جانے میں بڑی مشکل ہوگی، چلنا پڑے گا، یا عرفات میں مزدلفہ میں آپ مینا سے نکل لیں طواف زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اگر آپ کے لیے گاڑی کا بھی انتظام ہوگا تو وہ اتنی دور ہوگی کہ آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو یہ فضیلت آپ ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ہر قدم پر حرم کی 700 نیکیاں مل رہی ہیں، اور اگر آپ سواری پہ ہیں تو سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ حرم کی نیکی کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر۔ تو 700 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 1,00,000 سے تو کتنے ہو گئے، اور یہ آپ کو ایک قدم پر مل رہا ہے۔ یہ فضیلت پورے سفر میں آپ کو انشاءاللہ مستحضر ہونی چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مشقت آئے گی تو آپ کو مشقت نہیں لگے گی۔ تو اللہ پاک ہمارے اس سفر کو انتہائی قبول فرمائے۔ اب کچھ مسئلے ہیں وہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ حضرات کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ ایک مسئلہ جماعت کی نماز میں شرکت کا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں نماز کی جماعت جو حرم کی ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ اتصال صفوف کا آتا ہے، اور اتصال صفوف کسے کہتے ہیں؟ صفوں کا ملے ہونا۔ اب مسجد حرام کے اندر تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر پڑھ لیں، جو حدود مسجد حرام ہے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ باہر صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں حرم کی، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ مسجد حرام سے جو نکلنے والی صفیں ہیں آپ اس کے ساتھ متصل ہوں۔ اگر آپ مسجد حرام سے نکلنے والی صفوں کے ساتھ متصل نہیں ہیں اور 3 صفوں کا فاصلہ آ گیا، یعنی مسجد حرام کے دروازے اور آپ کی صفیں جہاں سے شروع ہوئی 3 صفوں کا فاصلہ آ گیا، تو چاہے اس کے پیچھے لاکھوں لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے ظہر میں عصر میں لوگ دھوپ کی وجہ سے دھوپ میں صفیں نہیں بناتے، پیچھے سائے میں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ لاکھوں لاکھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جب اپنے فضل سے ہمیں بلائے ہیں وہاں پر، تو ہم کوشش کریں نمازوں کے اوقات سے تھوڑا پہلے چلے جائیں۔ اگر ہم وہاں پر جا رہے ہیں اتنا پہلے چلے جائیں کہ ہمیں مسجد حرام کی حدود کے اندر نماز مل جائے، اور اگر بالفرض باہر پڑھ رہے ہیں تو یہ تسلی کر لیں کہ جو صفیں آگے سے آگے تک پہنچ جائے، کہ جو صفیں مسجد کے اندر سے مل رہی ہیں آپ کی صف ان صفوں کے ساتھ متصل ہو، اور 3 صف
کا مکمل فاصلہ نہ ہو تاکہ آپ کی نماز ادا ہو جائے۔ ایک اور مسئلہ خواتین کی نماز کا ہے۔ یاد رکھیے خواتین اگر نماز پڑھتی ہیں مردوں کے درمیان تو ان کے دائیں طرف والے مرد کی، ان کے بائیں طرف والے مرد کی اور ان کے بالکل جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی جس مرد کے آگے خاتون ہو اور جس مرد کے دائیں طرف یا بائیں طرف خاتون ہو تو اس خاتون کی وجہ سے گویا 3 آدمی کی نماز نہیں ہو رہی۔ اس لیے خواتین سے درخواست ہے کہ وہ جب نماز پڑھیں تو ایسی جگہوں میں پڑھ لیں جو خواتین ہی کی جگہ ہوں اور جو پیچھے کی طرف کی نماز ہوں۔ آپ کو تو بغیر جماعت کے بھی نماز کا اجر مل رہا ہے، آپ نے جماعت سے نماز نہیں بھی پڑھی تو آپ کو تو اجر گھر پہ پڑھنے پر بھی جماعت کا مل رہا ہے، لیکن ایسا انداز نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے مرد حضرات کی نماز خراب ہو۔